السلام علیکم طارق صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حیدر، خیریت بالکل. سر آج ہم ایک اور ہسٹوریکل سیریز، اپنی ہسٹوریکل فگر سیریز کی انسٹالمنٹ کریں گے. اب اوکے. اپ انٹل ناؤ ہم نے فوکس کیا پاکستان کے جو تھرو آؤٹ ہسٹری جو ہمارے اپنے پولیٹیکل فگرس تھے. آج ہم سلائٹلی ڈفرینٹ ایک چیز کر رہے ہیں کہ ہم ایک اور ملک کے پولیٹیکل لیڈر کو ہائی لائٹ کریں گے جو ایک ٹائم پہ ہمارے اپنے ملک کے بھی پولیٹیکل لیڈر تھے، بٹ انفارچونیٹلی تاریخ نے پروو کیا کہ شاید وہ ہمارا حصہ نہیں رہ پائے یا نہیں رہ سکتے تھے. دیٹ از آف کورس مجیب الرحمان صاحب، شیخ مجیب الرحمان صاحب، جو بنگلہ دیش کے پہلے پرائم منسٹر بنے. اور جس طرح قائد اعظم ہمارے فادر آف دا نیشن ہیں ہماری کنٹری کے، اسی طرح مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے فادر آف دا نیشن مانے جاتے ہیں. تو ان کا بڑا ایک ٹریجک بھی میں کہوں گا، بڑا ایک پیوٹل رول لائف تھا سٹوری ہے ان کی. جی تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ تھوڑا ہمیں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ مجیب الرحمان صاحب ایگزیکٹلی کون تھے؟ ہو ڈڈ ہی گرو اپ ایز اینڈ ہاؤ ڈڈ ہی بیکم دا مین ہی واز؟ ایکچولی اگر میں یہ کہوں کہ شیخ مجیب الرحمان واز اے گریٹ لیڈر تو وہ غلط نہیں ہوگا. جو ان کے ایفرٹس کا رزلٹ تھا وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، یا اس خطے کے مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا جو ہم ویسٹ پاکستان تھے یا جو اب پاکستان ہے. لیکن ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ہی واز ٹالر دین لائف. ہی واز اے گریٹ لیڈر. He was and he shall always remain as the father of the Bengalis. وہ ان کے فادر آف دا نیشن تھے. پوری دنیا کے جو بنگالیز تھے وہ ان کے لیڈر تھے. اور ان کے بارے میں اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں، فیڈیل کاسٹرو نے کہا کہ I haven't seen the Himalayas but I have seen شیخ مجیب الرحمان. یعنی اس نے جو دو کمپیریزن کیے ہمالیاز میں اور شیخ مجیب میں، اس نے کہا کہ میں نے وہ نہیں دیکھا تو یہ شخص جو ہے مجھے ہمالیاز کی طرح لگتا ہے کہ یہ بھی اتنا ٹال ہے اور اتنا روبسٹ ہے اور اتنا گرینڈیور ہے اس کے اندر، اور اتنا یہ بڑا ہے اور اتنا یہ عظیم ہے. فیڈل کاسٹرو جو مشہور ساؤتھ امریکن لیڈر تھا جی. تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو اس نے دیا، کیونکہ اگر آپ شیخ مجیب کی ساری لائف دیکھو گے تو وہ پوری ایک رولر کوسٹر ہے. وہ اٹ از فل آف ایکسائٹمنٹ اینڈ تھرل رائٹ فرام دا ورڈ گو. یعنی وہ ایسی ایسی اس میں چیزیں ان کی لائف کے اندر آئی ہیں، اور ایسے ایسے ٹاسک اور ایسے ایسے چیزیں انہوں نے فیس کی ہیں جو ایک عام آدمی کی زندگی میں نہیں ہوتی ہیں. اور اس نے ان کو اچیو کیا ان ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز کو اور ان حالات کے اندر. اور جو ان کا اینڈ ہے وہ بھی بڑا ٹریجک ہے. اس کے باوجود انہوں نے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کیا اور اپنی قوم کو آزادی دلائی اور ان کے لیے ایک ملک بنا کے دیا. اور آج اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں اور اس کی اکانومی کو دیکھیں تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ شیخ مجیب کو جاتا ہے. انہوں نے ان کو انڈیپینڈنس دلائی ہے اور آج اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا. رائٹ. تو مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا ایک ایفلوئنٹ فیملی سے تھے؟ ان کی بگننگز کیا تھیں ایگزیکٹلی؟ شیخ مجیب جو ہیں، ہی واز بورن ان 1920 in a small town called ٹنگی پورہ. یہ گول پنگ ایک فرید پور کا چھوٹا سا ایک سب ڈسٹرکٹ تھا جس میں وہ پیدا ہوئے. کہتے ہیں جی کہ یہ علاقہ سارا پانی کے نیچے ہوتا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس پاکستان میں بارشیں بہت ہوتی تھیں. اٹ از فل آف ریورز اینڈ ریوینز، اور بہت وہاں پانی ہوتا ہے اور دریا ہوتے ہیں. تو یہاں کچھ سینٹس پرشیا سے آ کے اس پرٹیکولر خطے میں آباد ہوئے، اور انہوں نے ایک خاص طرح کے وہ کنوپی والے گھر بنائے جن کو ٹونگز کہتے تھے. تو اس وجہ سے اس جگہ کا نام ٹونگی پورہ پڑ گیا، جہاں پہ شیخ مجیب پیدا ہوئے. شیخ مجیب کا نک نیم جو تھا وہ تھا کھوکھا. وہ ان کو پیار سے یہ کہتے تھے بچپن میں ان کا. اور یہ ان کے علاوہ ان کے ایک بھائی تھے ناصر، اور ان کی 4 بہنیں تھیں. یہ بہت لاڈ پیار میں پلے. یعنی ورچولی یہ ایک گود سے دوسری گود، دوسری گود سے تیسری گود، تیسری سے یہ چوتھی گود میں آتے تھے. یہ ان کا ورچوئل جو بچپن تھا بہت زیادہ تھا. لیکن بچپن سے ہی پیدا ہوتے ہی شیخ مجیب نے بیماریوں کو فیس کیا. یعنی امیجیٹلی ہی فیل ال. ان کو ایک ایک بیماری ہوتی ہے، وہ ہوگی جس میں ان کا ہارٹ بہت ویک ہو جاتا ہے اور وہ اتنے آپ فٹ نہیں رہتے فزیکلی.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف کے اندر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیٹریکٹ ہو جاتا ہے دونوں آنکھوں کے اندر، اور بہت شدید کیٹریکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سرجری ہونی ہوتی ہے. اور شیخ مجیب کہتے ہیں جی کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا جب مجھے کیلکٹا لے جایا گیا اور ہاسپٹلائز کیا گیا اس سرجری کے لیے، تو میرا جی کیا کہ میں ہاسپٹل چھوڑ کے بھاگ جاؤں، لیکن میں بھاگ نہیں سکا اور میں ڈاکٹرز کے قابو آ گیا اور انہوں نے مجھے پکڑ کے سرجری کی. اینڈ آفٹر 10 days ان کی دوسری آنکھ کی بھی سرجری ہوئی، اور جس کی وجہ سے ساری عمر ان کو بڑی موٹی موٹی اینکیں لگی رہیں اور ان کو دیکھنے میں بھی پرابلم ہوتی تھی کہ ورچولی اینکوں کے بغیر he could not see anything, he was virtually blind، کیونکہ وہ اتنی ان کی نظر کمزور تھی، تو ان کو بہت زیادہ ڈپینڈنس تھی گلاسز کے اوپر. تو جو شیخ مجیب جو ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی اسٹرانگ کیرزمیٹک پرسنالٹی، بچپن میں ان کو who is a heart patient right from the word go، جن کا دل کمزور ہے، جن کو ایک دل کا عارضہ لاحق ہے، اور ساتھ ہی ان کی نظر بھی کمزور ہے اور وہ بھی ہے. لیکن جب ہم ان کے بچپن کو دیکھتے ہیں تو ہی واز ویری فانڈ آف اسپورٹس. اسپورٹس میں وہ فٹ بال، والی بال اور ہاکی بڑے شوق سے کھیلتے تھے اپنے اسکول کے اندر. ہی واز ویری ایکٹیولی انٹو اسپورٹس. وہ اتنے ایکٹیولی اسپورٹس میں ہوتے تھے کہ ان کے والد جو تھے وہ آفسرز کلب کے سیکریٹری تھے، یعنی اس کلب کو رن کیا کرتے تھے، مینیج کرتے تھے. تو ایک اس آفسرز کلب کی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں ان اسپورٹس کی، اور ایک ان کے اسکول کی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں. تو ان کے آپس میں میچز ہوا کرتے تھے، اور شیخ مجیب کی جتنی ٹیمز ہوتی تھیں وہ سارے میچز جیتا کرتی تھیں. ویئر ایز جو آفسرز کلب تھا اس کے پاس وسائل ہوتے تھے، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے لوگوں کو ہائر کر لیتے تھے اور ڈفرینٹ ٹیمز کو کھلایا کرتے تھے. اور شیخ مجیب وغیرہ وہی اسکول کے بچے وہی روٹین میں کھیل رہے ہوتے تھے، تھکے ہارے، ساتھ پڑھائی بھی کرنی ہے، وہ اپلیکیشن بھی پوری کرنی ہے، بٹ اس کے باوجود وہ اس کام کو کرتے رہتے تھے. اور کنٹینیوسلی یہ ان کا ایک سپورٹس کا ایونٹ چلتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو مینٹل اسٹرینتھ تھی وہ بہت ڈیولپ اور گرو کر گئی. ایز اے اسپورٹس مین ہی لرن دی ایگنی آف ڈیفیٹ. جیتنا ہے تو کیسے بہیو کرنا ہے، ہارنا تو ہے، ٹیم ورک کیسے کرنا ہے، لیڈ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی بچپن میں کم عمری کی وجہ سے. اس کے بعد جو ان کی لائف کا ایک اور پہلو ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جب اسپورٹس کے اندر بہت انوالو تھے تو، اور بچپن میں چونکہ بیمار رہے بہت عرصہ، پہلے ہارٹ کی بیماری کی وجہ سے، پھر آنکھوں کی وجہ سے، تو بہت عرصہ یہ اسکولنگ سے دور رہے. تو والد صاحب جو تھے ان کے، انہوں نے بڑے شوق سے ان کو ایک ٹیوٹر رکھ کے دیا. وہ ٹیوٹر ان کے گھر کے اندر رہتے تھے پرماننٹلی، تاکہ ان کی پڑھائی ہو سکے، تاکہ یہ کیچ اپ کریں اس گیپ کو جو باقیوں سے یہ پیچھے رہ گئے تھے. تو وہ جو اس کے ٹیوٹر تھے وہ ایک قسم کے ان کے مینٹور بھی بنے. وہ بڑے نیک انسان تھے، وہ بہت کرتے تھے غریب بچوں کا، اور ان کے لیے انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی تھی، ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی تھی. وہ اس کے لیے گھر گھر جا کے لوگوں سے پیسے، وہاں چونکہ اتنی انفلوئنس نہیں تھی اس زمانے میں، تو ایک آسان طریقہ ہوتا تھا چیریٹی کرنے کا کہ لوگ اٹھا کے راشن دے دیا کرتے تھے. یا راشن بھی کیا ہوتا تھا، وہ چاول ہوتے تھے زیادہ تر جو لوگ دے دیتے تھے. تو وہ ٹیچر وہ چاول اکٹھے کر کے لاتے تھے، پھر ان چاولوں کو بازار میں بیچتے تھے، اور اس پیسے سے ان غریب بچوں کو کتابیں لے کے دیتے تھے، کپڑے لے کے دیتے تھے، یا ان کے امتحانوں کی فیس دیتے تھے. یا پھر شہر میں ایسے گاؤں میں ایسے گھر تلاش کرتے تھے جو ان غریب بچوں کو اپنے گھر رکھ کے روٹی کپڑا مکان دیتے تھے، تاکہ وہ لوگ سروائیو کر سکیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں. تو مجیب الرحمان would help his teacher, his tutor اس کام کے اندر بہت زیادہ. تو بہت کم عمری سے وہ جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں وہ مجیب الرحمان کے اندر بلڈ ہونی شروع ہو گئیں، ان کے اندر آنی شروع ہو گئیں کہ جی کسی کی مدد کرنی ہے، غریب کی مدد کرنی ہے، ڈاؤن ٹراڈن کی مدد کرنی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے لیے کس طریقے سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، وہ پیسے جنریٹ کیسے کرنے ہیں. اچھا، اس دوران کیا ہوا کہ جو ان کے ٹیچر تھے وہ ٹیوبرکلوسس سے فوت ہو گئے، جس کا مجیب کو نہ صرف دکھ تھا، رنج تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کام ہے جو میرے استاد کرتے تھے ان غریب بچوں کی دیکھ بھال کا، میں اس کو بند نہیں ہونے دوں گا. تو پھر شیخ مجیب نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس کام کو بہت سالوں تک کنٹینیو کیا کہ وہ اس طریقے سے پیسے اکٹھے کرتے تھے اور ان بچوں کی کفالت کرتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں
جو اتنا بڑا عظیم لیڈر بنا بنگالی قوم کا، اس کا جو بچپن ہے وہ اس کے اندر سے ہی اس کی وہ ایک سرکمسٹانسز ایسے تھے، ایک ایسی انکیوبیشن کی انوائرمنٹ اس کو ملی کہ وہ ایک لیڈر اس کے اندر بننا شروع ہو گیا، اور اس نے ان چیزوں کو بچپن سے ہی اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا اپنے اندر. یہ اس سٹوری میں آئی تھنک ایک فنی پہلو بھی ہے جو آپ کو مینشن کرنا چاہیے کہ جہاں پہ کوئی ریفیوز کرتا تھا کوئی ہاؤس ہولڈ. اچھا، جو شیخ مجیب کی پرسنالٹی ہے نا، نیک دل بھی ہیں، غریب کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، ایٹ دی سیم ٹائم اسپورٹس مین بھی ہیں، ٹف اور ہارڈی بھی ہیں، جیتنا اور ہارنا بھی جانتے ہیں. تو ایک ان کے اندر نا، ود ڈیو رسپیکٹ ٹو مائی بنگالی بردرن، مجیب کے اندر، شیخ مجیب کے اندر ایک چھوٹا سا گینگسٹر بھی تھا، جو ایک لڑیا بھڑیا بھی تھا، جو بھڑ بھی جاتا تھا، جو مار پھٹول بھی کر لیتا تھا، جو جھگڑا بھی کر لیتا تھا، جو اپنا حق چھیننا بھی جانتا تھا. یعنی وہ ویسے ہی وڈ ریکویسٹ یو کہ یہ کر دیں، بٹ اف یو ڈونٹ ریسپونڈ تو وہ ادر ویز اور ٹیکٹکس بھی اڈاپٹ کر لیتے تھے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ خاص کر جب وہ چیریٹی کا کام کرتے تھے اپنے استاد محترم کے ساتھ، کہ گھر گھر جا کے پیسے اکٹھے کرتے تھے یا راشن اکٹھا کرتے تھے بیچنے کے لیے کہ وہ ان غریب بچوں کی کفالت میں مدد کر سکیں. تو جو کوئی گھر نہیں دیتا تھا یا جو کوئی گھر ان کو ریڈیکیول کر دیتا تھا یا دھتکار دیتا تھا یا اپنا دروازہ بند کر دیتا تھا، تو پھر رات کو وہ جا کے ان کے گھر کے اوپر کنکر یا پتھر مارتے تھے. اچھا، وہ ٹین کی چھتیں ہوتی تھیں، جب ان کے اوپر وہ گرتے تھے تو وہ زیادہ ہی دھماکے دار آواز ہوتی تھی، اینڈ پیپل وڈ پینک، اور وہ گھروں سے باہر نکل آتے تھے اور پریشان ہوتے تھے. ہی وڈ ہراس دیم، ہی وڈ ٹیچ دیم اے لیسن، ہی وڈ ٹیل دیم کہ یار تمہیں ایک اللہ کی راہ میں مدد مانگی تھی، تم نے نہیں کی، تو یہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا مل رہی ہے، اینڈ تھنگس ٹو دیٹ افیکٹ. اور اپنی نا انہوں نے آٹوبایوگرافی میں مینشن کیا ہوا ہے کہ ان کے والد صاحب کو یہ حرکت ناپسند تھی. کس طرح کمپلینٹ آ جاتی تھی، چھوٹا سا شہر تھا، والد ان کے نامی گرامی شخصیت تھے، فوراً آ جاتے والد اس پہ. انہوں نے جو جسٹیفائی کیا ہوا ہے نا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھا کہ نہیں میں یہ کروں گا کیونکہ یہ گریٹر گڈ کے لیے ہے، کہ کمیونٹی کی ہیلپ ہونی چاہیے، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ میں کروں. You see, like any leader, whatever he did, he had a justification for it. And he continued with his work. اچھا، میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا نا شیخ مجیب کی فیملی کو بھی دیکھیں کہ یہ جو اتنا بڑا لیڈر ہے، یہ آؤٹ آف دی بلو اوپر سے نہیں آ کے گرا بنگالیز کے لیے، یا یہ کوئی سرکمسٹانسز نے نہیں کریٹ کر دیا. یہ ایک بلڈ لائن ہے جو چلی آ رہی ہے. ایکچولی یہ ایک صاحب تھے برہان الدین، شیخ برہان الدین. یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کی ہسٹری کا نہیں پتہ چلتا، نہیں ٹریس بیک ہوتی. اور یہ آ کے مدھومتی جو ندی ہے، جو دریا ہے، اس کے کنارے آ کے آباد ہوئے، اور انہوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے وہ اپنی ہٹمنٹ سی بنا لی اور رہنے لگے. ان کے 2 گرینڈ سنز تھے، شیخ اکرام الدین اور شیخ قدرت اللہ. وہ دونوں بڑے نامی گرامی بزنس مین بن گئے، اور وقت کے ساتھ انہوں نے بڑا گرو کیا. وہ اتنا گرو کیا انہوں نے کہ ان کے زمانے میں ایسٹ انڈیا کا راج ہوا کرتا تھا، اور ایک انگریز تھا مسٹر رائن. وہ ان کی کشتیاں پکڑ لیتا تھا، ان کے بندے ڈیٹین کر لیتا تھا، ان کا سامان کنفسکیٹ کر لیتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا. تو یہ اس کو فائٹ بیک کرتے تھے، اور یہ اس کو کورٹ میں لے جاتے تھے، اور اس کو کورٹ میں کیس لڑتے تھے اس کے خلاف. یعنی اس سے وہ ڈرتے نہیں تھے، اس سے وہ دبتے نہیں تھے، کیونکہ یہ بزنس وائز اتنے گرو کر چکے تھے، اور یہ ایز اے فیملی اتنے اسٹرانگ اور تگڑے ہو چکے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے کہ مسٹر رائن کو انہوں نے ایک دفعہ کورٹ نے کہا کہ جی اس کو جرمانہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کورٹ کو کہ جی اس کو آپ آدھا پیسہ، یعنی جو سب سے چھوٹی ڈینامینیشن تھی اس وقت کرنسی کی، اس کے بھی ہاف کا اس کو جرمانہ کرو. اب مسٹر رائن جو ایک انگریز تھا، جو بہت بڑا کاروباری تھا، اور جس علاقے کا ایک ڈان تھا، اس کی بڑی انسلٹ تھی کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا. اس نے آ کے ان دونوں بھائیوں کو کہا کہ بھائی تم مجھ سے نا یو ٹیک اینی اماؤنٹ آف منی، لیکن یہ فیصلہ واپس کرواؤ، یہ میری بڑی انسلٹ ہے، میں تو اپنی کمیونٹی میں 2 پیسے کا نہیں رہ جاؤں گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ہم بھی پیسہ گنتے نہیں ہیں، ہم اس کو تول کے اپنی صندوقوں میں بھرتے ہیں، ہمیں بھی پیسہ نہیں چاہیے، ہم بھی تمہارا یہی فیصلہ کرائیں گے، اور مقصد تمہاری توہین کرنا ہے اور تمہیں شاؤٹ آؤٹ کرنا ہے کہ تم نے مطلب کیا بدماشی مچائی ہوئی ہے.
تو ان دونوں بھائیوں نے شیخ فیملی کو اتنا گرو کیا، یہ سارے اتنے اسٹیبلش ہو گئے بہت زیادہ. لیکن سرپرائزنگلی جو ان کا علاقہ تھا، ان کی ڈومین تھی، جو نیبرہڈ پہ دوسرے ڈفرینٹ کلینز تھے، ان کے ساتھ کلیشز اور اڑ پھنس اور پھڈے چلتے رہتے تھے. تو ان کے یہ آپس میں جھگڑے چلتے رہے، اور سبسیکوینٹلی جو شیخ فیملی تھی وہ ڈفرینٹ فیوڈز کے اندر، ڈفرینٹ ایشوز کے اندر انوالو ہو گئی. ایک دو ناجائز کیسز میں وہ انوالو ہو گئے، ایک آدھا مرڈر شیخ فیملی کے اوپر ڈل گیا. ایک مشہور و معروف آدمی کو اس کی ہی اولاد نے مار کے ان کی چھت پہ پھینک دیا، اور یہ سارے پکڑے گئے، اندر چلے گئے. گو کہ جب کیس چلتا چلتا ہائی کورٹ میں پہنچا تو ہائی کورٹ میں ہوا کہ جناب اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، اور جو انویسٹیگیٹر بھیجا اس نے جا کے انرتھ کر لیا کہ یہ شیخ فیملی کے لوگوں نے یہ مرڈر نہیں کیا، یہ تو اس بندے کے اپنی اولاد نے قتل کیا ہے. تو وہ سارے پکڑے گئے، یہ سارے ریلیز ہو گئے. بٹ بائی دیٹ ٹائم ساری ان کی فارچون، ان کی زمینیں، ان کے کاروبار جا چکے تھے. اور ظاہر ہے جب آپ مین مرد فیملی کے جو جیلوں میں چلے جائیں تو پیچھے جو آپ کے کاروبار ہوتے ہیں، اور اس وقت کون سا کوئی اتنا آرگنائزڈ کاروبار ہوتا تھا، یا اتنا کون سے کارپوریٹ بزنسز ہوا تھے کہ جی وہ آٹو پہ چلتے رہتے، وہ ساری ان کی ڈومین، اور جو چھوٹی سی ایک انہوں نے کنگڈم، راجدھانی بنائی ہوئی تھی شیخ فیملی نے، اس کی ڈاؤن فال آ گئی، وہ بالکل نیچے چلی گئی. تو اس وقت پھر جو ایک دادا کی سائڈ سے ایک اسٹریک چلی آ رہی تھی فیملی کی، اس میں جو ایک شخص تھے جن کی اپنے بیٹے نہیں تھے، وہ اپنی 2 گرینڈ ڈاٹرز تھیں. انہوں نے شادی میں، ایک خاتون تھی بلکہ ایک بچی تھی، رینو جن کا نام تھا، انہوں نے شیخ مجیب کے والد کو کہا کہ تم رینو کی شادی اپنے بیٹے سے کر دو، کیونکہ میں اپنی ساری جائیداد اس کو دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اس کو انہیرٹ کر سکے. یہ آخری سروائیونگ بچی تھی فیملی کی موسٹ پرابیبلی. تو وہ 3 سال کی بچی تھی، اور یہ بھی کچھ چھوٹی عمر کے تھے، ان کی شادی ہو گئی. تو شیخ مجیب کو جو میموری ہے، جو پتہ ہے یا جو ان کو یاد ہے، صرف یہ ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے. دیٹ از آل ہی نیو اباؤٹ دیٹ ریلیشن شپ. ظاہر ہے ایک 8 10 12 14 سال کا بچہ، جس زمانے میں ٹی وی نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، مطلب ان لائک ہمارے زمانے کے بچوں کے، میرا خیال ہے ہمارے تو 2 سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کیا ہے، تو اس کی ڈائنامکس کیا ہے، اور اس کی فزیولوجی اور بایولوجی کیا ہے. جی. تو وہ مطلب ان کو تو کچھ سمجھ کوئی نہیں تھی. اور بہت لیٹر آن جا کے، یعنی جب وہ خاصے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو ان کی اولاد پیدا ہوئی، اور ان کے بچے پیدا ہوئے، اور لیٹر آن سبسیکوینٹلی پیدا ہوئے. تو یہ سارا جو سسٹم اور نظام جو ہے، یہ زندگی کا شیخ مجیب کا چلتا رہا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ مجیب انہیرٹ کر رہے ہیں ایک بڑی اسٹرانگ فیملی بلڈ لائن، جس نے بڑی ڈومین دیکھی ہے، جس نے بڑا علاقہ اپنے قبضے میں دیکھا ہے، جس نے بہت بڑے کاروبار کیے ہیں، جس نے انگریز اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی ٹکر لی ہے. یعنی ان کے جینز ہیں، ان کی لیگسی ہے. کہانیاں تو سنتے ہوں گے نا اپنے بزرگوں سے، ان کی باتیں بھی سنتے ہوں گے کہ ہمارے دادا نے یہ کیا، ہمارے پردادا نے کیا. اچھا، پھر کوئی مذہبی لیگسی بھی ہے کہ جو اینسیسٹرز تھے وہ پرشیا سے آئے، وہ دین سے منسلک تھے، وہ دیندار لوگ تھے. تو وہ چیزیں بھی ان کے اندر تھیں کہ نیکی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، غریبوں کی مدد کا جذبہ. اوپر سے یہ ساری چیزیں جب تھیں، یہ ساری اب یہ گرو کر رہی ہیں. ٹیچرز اچھے ملے، وہ جو گھر میں استاد تھے وہ مینٹور اچھے تھے، وہ نیکی کا کام کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. تو شیخ مجیب بھی اس چیز کے اندر انوالو ہوتے چلے گئے. پھر ایٹ اے ویری ینگ ایج ایک اور ٹوسٹ آیا ان کی زندگی کے اندر، اٹ واز ٹو ہز گڈ، کہ جب یہ کیلکٹا جاتے تھے اپنی آنکھوں کے علاج کے لیے، اٹ واز اے ینگ ایج، تو وہاں جا کے ہی گاٹ اے چانس ٹو سی مسٹر سہر وردی اینڈ اے کے فضل الحق. ان ساروں کو میل ملاقات، یہ جو بڑے پولیٹیشنز تھے اس زمانے کے، ان کو دیکھنا، قریب سے جاننا، ان کو اٹھنا بیٹھنا، ان کو سننا شروع کر دیا. اب اس کا کیا فائدہ ہوا کہ پولیٹیکل اویئرنیس آنی شروع ہو گئی. اب ان کے اندر وہ جراثیم اور وہ جم تو تھا، وہ لیڈر کا، وہ اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنے کا، وہ دیکھ بھال کرنے کا، محسوس کرنے کا. اب ساتھ ان لوگوں کو مل رہے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے. اچھا، اور مزے کی بات کہ یہ جو لوگ ملے، ان کو بڑے سٹیچر والے ملے، بڑے قد والے ملے،
کوئی عام لوگ نہیں ملے, کوئی کمزور لوگ نہیں ملے, اور یہ ان کو دیکھتے تھے, سمجھتے تھے, ان کی باتیں فالو کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ ہی گاٹ ہمسیلف انوالوڈ انٹو پالیٹکس. وہ اس میں آنا شروع ہو گئے. سب سے پہلے وہ وہاں پہ اپنے کونسلر الیکٹ ہوئے اپنے علاقے سے, پھر چھوٹی سی ایک ایسوسیشن بنائی نے, پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر آئے. اس طریقے سے ہی کیپٹ آن گروئنگ, اینڈ دیر واز اے اسٹیج وین ہی واز ریپرزینٹنگ 36 ٹریڈ یونینس. یعنی جو ریلوے کے ملازمین تھے, جو وہ ہاتھ ریڑھی والے تھے, جو جوٹ ملز والے تھے, جو دوسری ملوں والے تھے, ان ساروں کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے. تو اس طریقے سے یہ آہستہ آہستہ پولیٹیکلی گرو کرتے چلے گئے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ انوائٹ کیا اپنا سور وردی کو اور اے کے فضل الحق کو کہ جی آپ ہمارے ٹاؤن میں تشریف لے آئیں اور وزٹ کریں. وہاں پہ کوئی پراپر بنگال مسلم لیگ کا سیٹ اپ نہیں ہے, ہم وہ بنانا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اچھا, جب وہ وہاں کے دورے پہ آئے تو اے کے فضل الحق تو چلے گئے باہر کسی جلسے پہ, اور سور وردی صاحب ان کے مشن ہائی اسکول کے دورے پہ آ گئے. اب یہ چونکہ وہاں کے ایک بڑے کھڑپینچ اسٹوڈنٹ تھے, بڑے لیڈر تھے, بڑے اسپورٹس مین تھے, بڑے آگے آگے ہوتے تھے, تو یہ ان کو ایسکارٹ کر رہے تھے, سارا اسکول کا وزٹ کرا رہے تھے. اس دوران ان کی ڈائریکٹ ان کے ساتھ 101 گفتگو بھی ہوئی. کچھ ان کو انٹروڈیوس بھی کرایا گیا کہ جی فلاں کے بیٹے ہیں, یہ شیخ فیملی کے ہیں. وہ ساری بتائی گئی کہ یہ یہاں کے ایک پرومیننٹ خاندان کے بیٹے ہیں, بڑے یہ ہارڈ ورکنگ ہیں, بڑے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. جس پہ بعد جا کے سور وردی نے ان کو تھینک یو کا نوٹ بھی بھیجا اور ان کو کہا کہ وین ایور یو کم ٹو کیلکٹا تو آپ آ کے مجھے ملیے گا بھی, جس کا انہوں نے خط و خطابت شروع کر دی ان کے ساتھ باقاعدہ سے. اینڈ آئی تھنک یہ اس جو ٹرپ تھا اس کے بیچ میں یہ ایز اے باڈی گارڈ ایڈ ہاک بھی ان کے لیے ورک کر رہے تھے, کیونکہ کچھ یہ بھی ٹینشن تھی کہ یہاں پہ کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے جب یہ آئے ہیں. دیکھو ہوا کیا کہ جب انہوں نے ان کو انوائٹ کیا یہاں پہ, تو انہوں نے سارے ہندوؤں کو ساتھ لے کے چلا, کیونکہ یہ ہندو مسلمان میں کوئی ڈفرینشیٹ ہی نہیں کیا کرتے تھے اور تب ہوا بھی نہیں کرتا تھا. لیکن پیچھے چونکہ وہ کانگریس کام کر رہی تھی, وہ اسی وقت لوگوں کو علیحدگی کی باتیں کر رہی تھی اور وہ اس طرح کی تھی. تو انہوں نے سون ریئلائز کیا کہ شروع میں جو کمیٹی بنی اس میں مسلمان ہندو لڑکے سارے ہیں, کہ انہوں نے بریگیڈ بنایا کہ جی ہم سارے اکٹھے ہوں گے, ان کو ویلکم کریں گے اور اس طریقے سے استقبال کریں گے اور یوں کریں گے اور وہ کریں گے. دین دے ریئلائز کہ آج 4 ہندو لڑکے نکل گئے, کل 5 نکل گئے, کل 8 نکل گئے, کل 12 نکل گئے. تو دین دے ریئلائز کہ ان کو پیچھے سے انسٹرکشنز مل گئی ہیں کہ تم لوگوں نے بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کرنا. تو ہندو سائڈ پہ ہو گئے. تو پھر ان کو خطرہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ عین اس وقت پہ آ کے وہ کوئی حملہ کریں یا بلوا کریں یا اس ٹرپ کو فیلئر کی کوشش کریں. تو اس کا باقاعدہ انہوں نے بندوبست کیا, پروٹیکشن کا بندوبست کیا. تو جتنے مسلمان تھے ارد گرد کے دیہات سے, وہ جو کچھ کسی کو بل پڑا, کسی کو ڈنڈا ملا, کسی کو پھاوڑا ملا, وہ سارے لے کے پہنچے تاکہ انڈیگنیٹریز کی پروٹیکشن کی جائے اور ایمیکیبلی یہ جو سارا پروگرام ہے یہ ایز پر پلان ہو سکے. اس میں ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی آج جو ریزالو ہے, جو ڈیزائر ہے کہ بھئی جو پلان کیا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو ہر قیمت پہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. باقی کسی بھی سٹیج پہ آپ کو اب تک یہ نہیں لگے گا کہ وہ کوئی علیحدگی پسند کوئی تحریک چاہتے تھے. یعنی وہ سب کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے تھے. انہوں نے جو کام کیا شیخ مجیب نے, وہ سب کے لیے, ہندو مسلم جو بھی وہاں پہ رہتے تھے سب کے لیے کیا, اس طریقے سے کیا. اچھا, اس پروسیس میں کیا ہوا کہ طبیعت میں چونکہ تھوڑی سی میرا خیال ہے اگر ہم کہیں کہ ریبیلیس طبیعت تھی تو زیادتی ہوگی لفظ کی. آئی ایم ناٹ فائنڈنگ اپروپریٹ ورڈ. ریئیکشنری کہہ سکتے ہو کہ بھائی جہاں کی کوئی خبر آتی تھی تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اچھا رات کو بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو ایک دفعہ ان کو خبر ملی کہ کہیں کوئی ہندوؤں نے کہیں کسی مسلمان بچے کو پکڑ کے مارا ہے یا اس کو ہراس کیا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو فوراً اپنا ایک چھوٹا سا گینگ بنایا ہوا تھا, نہیں گروپ بنایا ہوا تھا, اس کو شاید غالباً کسی گھر میں بند کر دیا, انہوں نے بند کر دیا. جی, انہوں نے فوراً جناب اپنے گینگ کو کال کیا اور لے کے ان کو وہاں چلے گئے. وہاں پہنچتے ہی گئے تو جو انہوں نے دیکھا تو کوئی ہندو نے ان کو گالی شالی بھی دی, یہ وہ کیا.
انہوں نے کوشش کی کہ سچویشن کنٹرول ہو جائے, نہیں ہوا, وہاں جھگڑا ہو گیا, مار پٹھول ہو گئی, کوئی زخمی شخمی بھی ہو گیا بندہ, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اگلی صبح جتنے مسلمان تھے ان کے ٹاؤن کے, ان ساروں کے بچے پولیس کیس کے اندر ہندوؤں نے ان کے نام دلوا دیے پکڑنے کے لیے. بچے کو انہوں نے ریسکیو کر لیا ہے. بچہ ریسکیو, وہ تو شیخ مجیب کی کا ایک خاصہ ہے, ایک پہچان ہے, ایک آئیڈینٹی ہے کہ بھئی جو کام ڈیسائیڈ کیا ہے وہ کرنا ہے, میچ کھیلنا ہے تو جیتنا ہے, پیسے اکٹھے کرنے ہیں تو ہر حال میں کرنے ہیں, استاد فوت ہو گیا ہے تو اس کام کو خود ٹیک اوور کرنا ہے, اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر سہروردی نے آنا ہے اس جلسے اور کنونشن کے لیے, ہندو کمیونٹی پیچھے ہٹ گئی ہے, گڑبڑ کا چانس ہے, تو اس کو پوری پروٹیکشن لگا کے, فیلڈنگ لگا کے اس کو کروانا ہے. وہ چھوڑنے والی ہاف وے والی چیز ان کی طبیعت کے اندر نہیں تھی. انسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی از اے ہارٹ پیشنٹ اینڈ آئی سائٹ کا پرابلم ہے, 100% دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہیں. ایون دین ریزالو بڑا پکا اور بڑی اسٹرینتھ اور بڑی تکڑی اور چھوٹی عمر سے ہے. اچھا جی, اس کو لے آئے ہیں, اب وہ دیکھا ہے کہ رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر وہ جو جتنے لوکل ہیں جو اچھے پچھانے والے لوگ ہیں ان کے بچے پکڑے جا رہے ہیں. اچھا, اب پولیس ان کو پکڑنے آتی ہے, چونکہ والد نامی گرامی شخصیت ہیں, تو پولیس والا گھر کے پاس کھیت میں کھڑا ہو کے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتا ہے کہ مجیب کدھر ہے, مجیب کو پکڑنا ہے. یہ وہ ڈیفینیٹلی ان کو چانس دے رہا ہے کہ یہ گھر سے بھاگ جائیں, دائیں بائیں ہو جائیں. ان کو دوست ساتھی بھی کہتے ہیں کہ تو بھاگ جا, ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار جا, ادھر چلا جا. انہوں نے کہا نو, میں نہیں جاؤں گا. میں ان کو کیا میسیج دوں کہ میں ڈر گیا ہوں یا میں کوئی ڈرپوک ہوں؟ میں نہیں جاؤں گا اور میں یہیں رہوں گا اور میں فیس کروں گا. یہ ایک وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جو ہمیں بتاتا ہے ایک ٹرو لیڈر کا, کہ جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور جو اپنے سینے پہ سارے وار لیتا ہے, گولی بھی لیتا ہے, لاٹھی بھی لیتا ہے, جیل بھی لیتا ہے, قید بھی لیتا ہے, اور یہ چیزیں ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جب وہ فیڈل کاسٹرو کہتا ہے کہ آئی ہیون سین ہمالیاز, آئی ہیو سین شیخ مجیب, تو ایک بچہ ہے, ایک ینگسٹر ہے, سمجھ ہی کوئی نہیں ہے زندگی کی. یہ جگہ گیس کفل ہوگی, کسی کو مارا, کو زخمی ہو گیا, پولیس والا باہر کھڑا موقع دے رہا ہے کہ تم ساتھ والے گھر میں دیوار ٹاپ کے ادھر چلے جاؤ, تو ہم کہیں گے جی بندہ نہیں ملا. خیر پولیس والا آتا ہے, والد کو بتاتا ہے, والد کہتا ہے ٹھیک ہے لے جاؤ. پولیس والا کہتا ہے اچھا وہ کھانے کا ٹائم ہوا ہے تو یہ کھانا کھا لے, تو کھانے کے بعد اس کو بھیج دینا وہاں پہ. یعنی اتنا اثر رسوخ ہے والد کا. پولیس بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ بچے ہیں, ینگسٹر ہیں, لڑ پڑے ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ویسے ہی اس کو بہت بڑا ایک پلے اپ کیا جا رہا ہے. یہ بہرحال تھانے چلے جاتے ہیں, پیش ہو جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں. وہ جج جو ہے وہ بیل نہیں لیتا, کیونکہ بڑا پریشر ہوتا ہے ہندو کمیونٹی کی طرف سے, اور ریمانڈ ہو جاتا ہے. ان کو 8-10 دن رکھتے ہیں, پھر فائنلی ان لوگوں کی بیل ہو جاتی ہے. لیکن لیٹر آن ساری کمیونٹی بیٹھتی ہے اور ایک بڑا جرمانہ بھرنا پڑتا ہے کہ اس کیس کو کویش کرانے کے لیے, اور جرمانے کی جو میجر رقم ہے وہ ان کے والد کو اپنی گرہ سے مشکل سے دینی پڑتی ہے. بھئی ان کا بیٹا جو ہے چونکہ وہ لیڈر ہے تو ساری قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی ہے, میجورٹی. اس کے والد کرتے ہیں اپنے بیٹے کی خاطر, وہ اس کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بنگال میں فیمن آ جاتا ہے, قحط آ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک بیماری پھیلتی ہے جو چاول کے کھیت کو لگتی ہے, جس سے چاول کی فصل خراب ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ شدید بارشیں آتی ہیں اور طوفان آتا ہے, اور وہ جو وائرس ہوتا ہے وہ اسپریڈ کر جاتا ہے. جب وہ اسپریڈ کر جاتا ہے تو وہ پورے بنگال میں پھیل جاتا ہے, جس کی وجہ سے فصل ٹوٹل تباہ ہو جاتی ہے. جب فصل تباہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے فیمن آ جاتا ہے. فیمن آ جاتا ہے تو 2.5 سے 3 لاکھ بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, لوگ شہروں کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں, شہر کی سڑکوں پہ مر رہے ہوتے ہیں. ادھر سے کیا کرتے ہیں کہ جی سہروردی جو ہیں وہاں سے وہ اسپیشل ٹرینیں بھجواتے ہیں راشن کی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے ان کو وہ پکڑ کے اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہے, کہ ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ٹرپس کا راشن ملنا چاہیے. ان کی پرائرٹی نہیں ہوتی سٹیزنز یا کوئی بھی. لیکن وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں کوئی اسپیشل کچنز, کہ جی آپ چھوٹے چھوٹے کچنز کریٹ کریں اور ان کچنز میں سے کھانا پکائیں, اور لوگوں کو ایک ٹائم کا کھانا کم از کم مل سکے تاکہ لوگ سروائیو کریں. اس میں بڑا کام کرتے ہیں مجیب الرحمان, بڑے کچنز اسٹیبلش کرتے ہیں, ان کو چلاتے ہیں. یعنی بائی دا ٹائم ہی گروز اپ انٹو اے ینگ مین, وہ فل فلیج لیڈرشپ, فلنتھروپی اور لوگوں کی مدد, دیکھ بھال,
کسی بھی قسم کے کام، اور اس کام کے اندر وہ فلی انوالو ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب اس دوران کیا ہوتا ہے، حیدر کہ پاکستان بن جاتا ہے، پاکستان کریٹ ہو گیا ہے۔ اب جب پاکستان بن جاتا ہے تو سب سے پہلا جو جولٹ، سب سے پہلا جو جھٹکا شیخ مجیب کو لگتا ہے کہ جی وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب جو اردو زبان ہے وہ اسٹیٹ لینگویج ہوگی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں یہی ہو۔ بلکہ قائد اعظم صاحب نے باقاعدہ پش کیا تھا، کیونکہ ان کا جو فلسفہ تھا قائد اعظم کا وہ یہ تھا کہ ایک قوم کے اکٹھے ہونے کے لیے لینگویج ان کو شیئر کرنی چاہیے، جو اگر ہم ہائنڈ سائٹ میں اب دیکھتے ہیں تو شاید یہ فیصلہ اتنا وزڈم کے اوپر بیسڈ نہیں تھا کہ دو لینگویجز بھی ہو سکتی تھیں، بیکاز اگر آپ دیکھیں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ہزاروں میل کا فاصلہ تھا، ہمارے کلچر کا ڈفرینس تھا، ہماری رنگ روپ شکلوں کا ڈفرینس تھا، ہماری زبان کا ڈفرینس تھا، ہمارے ڈائلیکٹ کا ڈفرینس تھا، ہماری باڈی فزیک کا ڈفرینس تھا، ہمارے ٹرین کا ڈفرینس تھا، ہمارے ایٹنگ پیٹرنز کا ڈفرینس تھا۔ تو جب ہر چیز کا ایک ڈفرینس تھا جس کے اوپر ہم سارے چلتے تھے، تو ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ اس پاکستان میں چاول کھانے بند کر دیں، یا پاکستان ویسٹ پاکستان میں سارے لوگ چاول کھائیں گے کہ ملک میں ایک اسٹیپل ڈائٹ کر دو۔ ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ سارے جو ہیں وہاں پہ چونکہ پانی بہت زیادہ ہے تو یہاں بھی ہر طرف پانی پانی کر دو، یا چونکہ اس طرف پانی کم ہے تو ادھر پانی نکال دو ان کی زندگیوں میں، یا وہ لوگ مچھلی کھاتے ہیں تو یہاں بھی سارے مچھلی کھانی شروع کر دیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ زبان والا ایشو بھی اگر ہم اس وقت کرتے تو یہ جو شروعات ہے، یہ جو بنیاد ہے دوری کی، جو ڈفرینس آف اوپینین کی، یہ جو پیچھے رہنے کی ہے۔ اچھا، پھر جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اردو کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب یہ بات کر رہے ہیں، بات چلی نکلی ہے تو کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسے میز نہیں لیے گئے کہ ہم بنگالی زبان کو بھی ڈیو ریسپیکٹ دیتے اور اردو کو وہاں رائج کرنے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو اردو کے دھارے میں لانے کے لیے بھی ایسے انڈیورز کرتے کہ وہ بھی اس فلو کے اندر آ جاتے، وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرنے لگتے۔ دیکھو، پاکستان بننے سے پہلے ایک ویو تھی کہ انگریزی نہیں پڑھتے تھے مسلمان، لیکن جب یہ سمجھ سود بود آئی تو مسلمانوں نے انگریزی پڑھنی شروع کی۔ جب حکم آ گیا، جب فیصلہ ہو گیا، جب سیاسی کابرین نے کہا کہ بھائی یہ نالج لینی ہے اگر آگے بڑھنا ہے، تو سب نے لی، پھر انگریزی میں اپنا سکہ قائم کیا، پھر بڑے بڑے وکیل پیدا کیے، سائنٹسٹ پیدا کیے، پروفیسرز پیدا کیے، تو سب چیز ہوگی، یعنی وہ چیز جو ٹیبوڈ تھی وہ ہونے لگی۔ تو جب آپ نے فیصلہ کیا کہ اردو اسٹیٹ لینگویج ہے تو پھر آپ ایسے میز لیتے کہ بنگالی کو بھی پراپر رسپیکٹ اور عزت دیتے اس لینگویج کو، ان کو بھی ایز اے لینگویج گرو کرنے کی اجازت ہوتی، ان کی پوئٹری، ان کا لٹریچر چھاپتے، اس کو پڑھاتے، اس کو ویسٹ پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کرتے، ویسٹ پاکستان کی جو لوکل لینگویجز تھی وہ اس طرح پڑھواتے، اور اردو کو وہاں پڑھانے کا، سمجھانے کا بندوبست کرتے۔ یہ چیز somehow the other نہیں ہوئی، جو مجیب کے لیے بہت سیٹ بیک تھا۔ یعنی مجیب نے بڑی مہم چلائی، بڑے جلسے جلوس دھرنے دیے، بلکہ جیل میں بھی گئے اس چیز کو رائج کرنے کے لیے اور اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس چیز کو وہ کرنے کے لیے۔ اس دوران کیا ہوا کہ کچھ چیزیں اور مجیب الرحمان نے دیکھی۔ اب یہ ایوب خان کا دور ہے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو بنگالی بیوروکریٹس ہیں وہ بنگال میں تو ان کو، ایسٹ پاکستان میں تو ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر ملتی ہیں، لیکن ویسٹ پاکستان میں جہاں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھتی ہے وہاں ان کو بڑے عہدوں پہ نہیں فائز کیا جاتا، بڑی سیٹس نہیں دی جاتی اس طریقے سے کہ جہاں وہ مین سٹریم کے اندر آ سکیں۔ پھر جتنے بڑے ڈیسیجنز ہوتے تھے، جتنے بڑے فیصلے ہوتے تھے، اس میں جو بنگال سے الیکٹڈ لوگ تھے یا جو بنگالی پولیٹیشینز تھے ان کو اس ڈیسیجن میکنگ میں اس طریقے سے انوالو نہیں کیا جاتا جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں ان کا حق تھا یا ان کا رائٹ تھا۔ اس پہ وہ بڑے ووکل تھے ان چیزوں کے، اور وہ ہائی لائٹ بھی کرتے رہے اس پوائنٹ کو، لیکن وہ چیز ان کی جو ہے
وہ سنی نہیں گئی. اور اسی بنیاد پہ یعنی کہ یہ جو ایک پروٹیسٹ کرتے تھے اس پہ ان کو آئی تھنک ایکسپیل بھی کر دیا گیا اس ٹائم وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. جی اور پھر جیل ٹائم جس طرح آپ نے ذکر جی کیا. جیل میں تو وہ اکثر آتے جاتے رہتے تھے. ابھی وہ اس کو ڈائجسٹ کر ہی رہے تھے تو 50s کے اندر پاکستان میں ایک کانسیپٹ دینے کی کوشش کی گئی کہ 1 یونٹ کا، کہ جی پورا ایک یونٹ ہے اور ایک ہی طریقے سے چلایا جائے گا. شیخ مجیب کا یہ نقطہ نظر تھا کہ جی ہم ملک ایک ہیں لیکن ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کو آپ ایلیمینیٹ نہ کرو، انہائلیٹ مت کرو، اس کو مٹاؤ مت سلیٹ سے. یہ مت کہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے ہم بتائیں گے تو سارے ایک ہی کچھ ہیں. ہم ایک ہی کچھ ہیں لیکن ہماری ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہماری ایک زبان ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک ڈریس کوڈ ہے، اس کو رہنے دو، اس کو ایگزسٹ کرنے دو، اس کو چلنے دو، ہمارا جو طریقہ کار ہے. تو اس چیز کے لیے وہ بہت پروٹیسٹ کرتے تھے. وہ بارہا اس کے لیے جیل جاتے تھے، آتے تھے. جیل میں انہوں نے ہنگر اسٹرائک بھی کی، سب چیزیں کی. اس دوران ان کو یہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، یہ سمجھ ہونی شروع ہو گئی کہ جو ہمارے جو ضرورتیں ہیں، ہمارے جو نظریات ہیں، اس کو ویسٹ میں اتنی امپورٹنس نہیں دی جائے گی اور نہیں دی جائے گی اور نہیں دی جا رہی. اور پھر جو ایک اور ایکٹ ایسا ہوا کہ جس کے بعد وہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس سے بہت دور ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ سے بہت دور ہو گئے. وہ ہوا کہ جب ایوب خان والا الیکشن ہوا، پریزیڈنشل الیکشن ہوا، اس میں چونکہ فاطمہ جناح کینڈیڈیٹ تھیں تو انہوں نے فاطمہ جناح کو ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کیا اور انہوں نے دن رات ان کے لیے ایک کیا، جس کے اوپر فاطمہ جناح جو ہیں بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی سے ایسٹ پاکستان یعنی وہ والے پاکستان کے حصے سے جیتی. لیکن چونکہ انفارچونیٹلی وہ الیکشن رگڈ تھا جس کی وجہ سے وہ ہار گئیں اوور آل الیکشن اور ایوب خان جو تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ بہت ایک ڈیوائیڈ آ گیا اور ایک دوری چلی گئی. اور اس ایکٹ کے بعد مطلب در حقیقت فاطمہ جناح نہیں ہاری ایسٹ پاکستان میں، شیخ مجیب ہارے یہ الیکشن. تو وہ ایک دوری آ گئی اور ایک وہ فاصلہ آ گیا. اچھا سر، اس ٹائم پہ پھر 1965 کی جو پہلی جنگ ہم نے لڑی انڈیا کے خلاف وہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی مجیب الرحمان صاحب کا ایک بہت ان کی کرٹیک تھی ایوب خان کی رجیم کی، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے بیکاز میجورٹی جو ایکسپورٹ تھا اور انڈسٹری تھی وہ ایسٹ پاکستان میں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پیسے سائفن آف کر کے آپ نے ایک تو جنگ کی تیاری کی اور اس جنگ کے اندر بھی آپ نے ایڈیکویٹ پروٹیکشن ایسٹ پاکستان کو نہیں دی، ساری آپ نے ویسٹ پہ کو دے دی. اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو ہمارے پاس یعنی ہم ایک ڈیفیسٹ میں ہیں آفٹر دیٹ. اس کا جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ ہمیں بھی آئے ہے، پر آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے، آپ سارا پیسہ ادھر لگا رہے ہو ویسٹ پاکستان میں. دیکھو انفارچونیٹلی نا ہمارے جو ملٹری رول تھا 10 سال ایوب خان کا، چونکہ وہ پولیٹیشین نہیں تھے، ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کیسے دونوں حصوں کو لے کے چلنا ہے اور آپس میں ملا کے رکھنا ہے. تو یہ جو کلیم تھا ان کا مجیب الرحمان کا، اس میں بہت اسٹرینتھ تھی کہ جی، بلکہ بنگالیز کہا کرتے تھے کہ اسلام آباد کی سڑکوں سے ہمیں پٹسن کی بو آتی ہے، بیکاز وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایکسپورٹس ہمارے ہاں سے ہوتی ہے، فارن ایکسچینج ہمارے ہاں سے ارن ہوتا ہے اور خرچ یہ ویسٹ پاکستان سے ہوتا ہے. بیکاز جو اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، بیکاز ہمارے پاس 3 شہر تھے جو بڑے ہائیلی ڈیولپڈ اور ایڈوانس تھے، اسلام آباد تھا، کراچی تھا، لاہور تھا. دوسری سائڈ پہ تو کوئی ایسا شہر نہیں تھا، مطلب آپ اس پاکستان میں ڈھاکہ سے تھوڑا سا باہر نکلیں دائیں بائیں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کا بہت اس طریقے سے برا حال ہوتا تھا. اور انفارچونیٹلی وہاں ہر 2-3-4 سال بعد سائیکلون یا بہت بارشیں یا فلڈز آتے تھے تو جو ریاست تھا ان کا بیڑا غرق ہو جایا کرتا تھا. تو اس معاملے میں ان کا بہت کلیم تھا. پھر وہ جنگ میں بھی ان کا یہی تھا کہ جی جنگ میں بھی جو آپ نے پیسہ خرچ کیا، جو اچھے کنٹونمنٹس بنائے، یا جنگ میں بھی جو آپ نے پروٹیکشن یا دفاع کیا وہ زیادہ ویسٹ کا کیا، ایسٹ پاکستان کا اتنا نہیں کیا. اچھا، ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی گلا شکوہ آتا ہے، آپ اس کو سنتے ہو، آپ اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہو، جی. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیس سراسرا، کیونکہ ایوب خان کو پہلے دن سے ہی ان کی شیخ مجیب کے ساتھ ایک ٹف اور ایک ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا کہ وہ فاطمہ جناح کے ساتھی تھے.
فاطمہ جناح کو انہوں نے سپورٹ کیا اور انہوں نے شیخ ایوب خان کو ہرایا ہے اس پاکستان کے اندر، تو ان کو وہ چیز ان کے دل میں چلی آ رہی تھی، تو وہ کبھی بھی انہوں نے شیخ مجیب کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، میں شیخ مجیب کو ون اوور کر کے ایسٹ پاکستان کو ون اوور کر لوں۔ میں نے آپ کو بتایا جو کہ ہی واز ناٹ اے پالیٹیشین، ہی واز این آرمی سولجر، تو ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی۔ لیکن سر آئی تھنک ہمیں ٹو بی فیئر ایوب خان صاحب کا جو ایک نیگیٹو کردار تھا اس پوری چیز میں، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا، کیونکہ نمبر ون تو جو فاطمہ جناح صاحبہ تھیں وہ قائد اعظم کی سسٹر تھیں، ان کا بہت بڑا رول تھا پاکستان کے بننے میں۔ بے شک۔ تو اس الیکشن کے اندر جو ایوب خان کی ٹریٹمنٹ ہے اور فاطمہ جناح، وہ اب عام ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اور ہمیں وہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنی بدترین حرکت میں، ہمیں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ بٹ آن ٹاپ آف دس ایوب خان صاحب کی اپنی ڈائریز ہیں، ڈائریز آف فیلڈ مارشل ایوب خان یا کچھ، وہ آپ کوئی بھی بندہ ڈھونڈ سکتا ہے، اس کے اندر بہت انتہائی ریسسٹ قسم کے ریمارکس ہیں ان کے بنگالی لوگوں کے بارے میں، کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا خون ٹھیک نہیں ہے، یہ فٹ نہیں ہے ٹو رول، ان کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ ماماز بوائز ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں۔ تو کلیئرلی ایک ریسسٹ ایلیمنٹ بھی تھا اس پوری چیز کے اندر۔ دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ پنپتی رہیں اور گرو کرتی رہیں اور ان کے ذہنوں میں جاتی رہیں، جس کی وجہ سے یہ دوری آتی رہی، ورنہ بڑی چاہتوں اور ارمانوں سے بڑا رول تھا پاکستان بنانے میں بنگال کے لیڈرز کا، بنگال کے پولیٹیشنز کا، یعنی وہ اگر ان کی چاہت نہ ہوتی تو وہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ بنا سکتے تھے، لیکن وہ بڑی خوشی سے آئے، قائد اعظم کو سپورٹ کیا، قائد اعظم کو بڑا پیار کیا انہوں نے، اور شروع میں وہ بڑے آرام سے رہے، لیکن جب آپ ایک غلطی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور آپ ریکٹیفیکیشن بھی کوئی نہ کرو۔ دیکھیں ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں، تو 1970 میں ایک سائیکلون آتا ہے جو بہت بڑی ڈیوسٹیشن کرتا ہے اس پاکستان میں۔ اس میں سب سے پہلا الزام تو بنگالیز کا یہ تھا کہ جی کہ آپ نے ہمیں بر وقت اطلاع نہیں کی کہ سائیکلون آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب آ گیا تو اس کے بعد جو ری ہیب کا پروسیس تھا اس میں کچھ بھی نہیں کیا گیا ویسٹ پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، لوگوں کو بالکل ان کے حالات کے اوپر چھوڑ دیا گیا اس طریقے سے۔ اور پھر نا سے 1950s میں آپ دیکھتے ہیں اراؤنڈ 1956 یہ ٹو اکنامک تھیوری جو ہے وہ پہلی بار سامنے آتی ہے، جہاں جو ایسٹ پاکستان کے لوگ ہیں وہ کلیئرلی اس چیز سے تنگ آ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ سارا سائفن آف ہو رہا ہے ٹو ویسٹ پاکستان۔ تو وہ جو تھیوری پرپوز کرتے ہیں، اٹ از ناٹ کہ اس کو الگ کر دو یا سپریٹ کر دو، وہ انیشلی یہ ہوتی ہے کہ اس کو دو اکانومیز کی طرح ٹریٹ کرو، کہ ایک ایسٹ پاکستان کی اکانومی ہے، ایک ویسٹ پاکستان کی اکانومی ہے، جدھر کا پیسہ آ رہا ہے ادھر ہی آپ لگاؤ، جی ادھر ہی آپ انویسٹمنٹ کرو۔ اور امیڈیٹلی آفٹر دی 65 وار آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تہمت لگائی جاتی ہے ایک دم سے سارے بنگالی لیڈرز کے اوپر۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیا کا ایک شہر ہے اگرتلہ، وہاں پہ ایک بیٹھک ہوتی ہے، ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں بنگالی لیڈرز جو ہیں، جس میں شیخ مجیب بھی ہیں، یہ جاتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کیس ان پہ کیا جاتا ہے اگرتلہ کانسپریسی کا، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ جی آپ نے پاکستان سے علیحدگی کی، ملک کو دو ٹکڑے کرنے کی سازش جو ہے وہ پلان کی ہے۔ بڑا عرصہ یہ کیس چلتا ہے، اس میں لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ ایسٹ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس پریشر میں آ کے اس کیس کو ختم کر دیتی ہے اور ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے اور رہا کر دیتی ہے۔ لیکن اس کیس میں صداقت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 سال بعد وہی جو الزام ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ گورنمنٹ کی کمزوری دیکھیں کہ اس پریشر میں آ کے لوگوں کے وہ گیو وے کر دیتے ہیں، اور تب بھی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ 3 سال 4 سال بعد اگر پاکستان کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں کیا جاتا، کوئی میئر نہیں لیا جاتا، بلکہ ان چیزوں کو فردر ایگریویٹ ہی کیا جاتا ہے، اور ایوب خان کے بعد ایک ایسے شخص کو حکومت میں بٹھایا جاتا ہے کہ جس کو سمجھ تو دور کی بات کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ایسٹ پاکستان کے اندر۔ جی، اور ایسٹ پاکستان میں بھی جو فوج کو لیڈ کرنے کے لیے جرنیل بھیجا جاتا ہے وہ نہایت نکما اور کمزور ہوتا ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، کوئی اس میں لیڈرشپ نہیں ہوتی،
اور اس کے اندر بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ 70 میں جو سائیکلون آتا ہے جس کے بعد کوئی ری ہیب کا کام نہیں کیا جاتا کچھ نہیں، وہ میرا خیال ہے لاسٹ نیل ہوتا ہے ان دی کافن آف. اور جو 70 کا سائیکلون ہے اس میں 3 لاکھ بنگالی بندے مرتے ہیں. 3 جی مرتے ہیں. اور اٹ از دا ڈیڈلیسٹ سائیکلون ان پتہ نہیں کتنے 1850s کے بعد سے. سر 3 لاکھ مرنے کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں گھر، کھیت کھلیان، انڈسٹری وہ ساری تباہ اور وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. یعنی ان کی اکانومی ٹوٹل کلیپس کر جاتی ہے، بالکل ہی ان کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. تو جب یہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ری ہیب کے لیے بھی نہیں ہو رہا، کوئی چیز کوئی ایڈ بھی نہیں آ رہی، ہماری کوئی مدد بھی نہیں ہو رہی، کوئی داد رسی بھی نہیں ہو رہی، تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسائسو مومنٹس ہوتے ہیں جی کہ جب شیخ مجیب کی لیڈرشپ میں ایسٹ پاکستان کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو گو آر اون وے. اور مجیب الرحمان صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا ایک کرٹیک تھی آف دی، اب آئی فرگیٹ کہ اس ٹائم ایوب خان تھے یا یحییٰ خان تھے، لیکن ان کی طرف سے بھی یا ایوب خان یا یحییٰ خان whoever was لیڈنگ دا کنٹری ایٹ دا ٹائم، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں ہم نے پراپرلی اس طریقے سے اٹینشن نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. یعنی ایکسیپٹ کیا ان لوگوں نے، ایکسیپٹ کیا تھا انہوں نے. جی پھر جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو پھر کانسیکوینس میرا خیال ہے وہ ایک ڈیسٹنی کا حصہ بن گیا کہ جی رزلٹ تو اس کا نکلنا ہی نکلنا ہے، ہونا ہی ہونا ہے. اچھا اس ٹائم پہ سر مجیب الرحمان صاحب کو نا ایک بہت بڑا کریڈٹ دینا پڑے گا، جو ایک چیز انہوں نے کی جو ہمارے پولیٹیشنز میں آج تک بہت لیکنگ ہے. انہوں نے یہ جو پورا ہم نے ابھی گریونسز دیکھے ہیں بنگال کے لوگوں کے، ان کے جو ایشوز تھے، اس کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ڈسٹل کیا. انہوں نے کہا یار یہ 6 چیزیں ہیں، آپ ہمیں یہ 6 چیزیں دے دو، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی کیمپین بھی کی تھی جو 71 الیکشن کی تھی، جو مشہور ان کے اب 6 پوائنٹس کہے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نمبر 1 اکنامک ڈسپیرٹیز ہیں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں، ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. نمبر 2 پولیٹیکل مارجنائزیشن ہے، یعنی کہ جو سینٹر ہے وہ سارا ویسٹ کی طرف ہے اور ساری پولیٹیکل پاور ادھر کانسنٹریٹڈ ہے، تو آپ ہمیں ایک ایکول سے دو ملک کے افیئرس کے اندر. تیسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا لینگویج اور کلچر جو ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ 65 وار کے بعد بھی ایک تو پہلے وہ اردو والا ڈباکل پورا ہوا، 65 وار کے بعد ان کا سب سے ایک جو مشہور پوئٹ تھا بنگلہ دیش کا، اس کی ساری رائٹنگز ایوب خان نے بین کر دی. اگین بڑی ایک اسٹوپڈ اور ان نیسیسری ڈیسیجن. پھر انہوں نے کہا کہ اٹانومی ہونی چاہیے، یعنی ہمیں کوئی حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے خطے کے کوئی فیصلے لے سکیں. 5 انہوں نے کہا ریسورس شیئرنگ، یعنی کہ جو چیز ہم یہاں پہ جو ریسورسز لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کم از کم اجازت تو دو کہ ہم اپنے ایریا کے اندر لگائیں، اس کے بجائے کہ ساری ویسٹ پاکستان میں جائیں. اور نمبر 6 کانسٹیٹیوشنل ریفارم مانگا انہوں نے، ایک ایسی چیز جو آج تک ہم نہیں کر سکے، کہ آپ سینٹر کی پاورز تھوڑی کم کرو اور پروونسز کو تھوڑا آپ زیادہ امپاور کرو تاکہ وہ اپنی ڈیسیجنز لے سکیں. اگر آپ یہ ساری باتیں دیکھیں تو دیٹ گوز آن ٹو پروو کہ مجیب الرحمان کا کبھی بھی ارادہ سیپریشن کا نہیں تھا. ٹل دی اینڈ، ٹل دی ویری اینڈ ہی واز ٹرائنگ کہ کسی طریقے سے 2 ملک، بیکاز پرابیبلی شاید ہی نیور بلیوڈ کہ وہ علیحدہ ہو سکتے ہیں. یہ تو پاکستان کی طرف سے بھی بڑی سپورٹ کیا گیا اس علیحدگی کے پروسیس کو. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں شیخ مجیب کی پارٹی جیت جاتی ہے، ہی از ان اے پوزیشن ٹو میک دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ بیکم دا پرائم منسٹر آف پاکستان، تو بھٹو صاحب جو ہیں وہاں سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ادھر جائے گا ڈھاکہ میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور بیچ میں اپنے بندے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں، آپ پرائم منسٹر بن جاؤ، آپ پرائم منسٹر بن جاؤ، میں پریزیڈنٹ بن جاتا ہوں، تھنگس ٹو دیٹ افیکٹ. اور مارشل ایڈمنسٹریٹر کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے، اپنے طور پہ نیگوسیشن شروع کر دیتے ہیں. اور شیخ مجیب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، ویل گو بائی دا بک، جو ڈیسائیڈ ہوا ہوا اس طریقے سے ہوا ہے. کہ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ چونکہ تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو، ویسٹ میں بیٹھے ہوئے اور وہاں طاقت ہے، تو تم جو چیز چاہو وہی مانی جائے. اور اس کے بعد وہ نہیں ہونے نہیں دیتے اجلاس، ڈیلے ہوتی جاتی ہے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ وہ یحییٰ خان اناؤنس کر دیتا ہے اسمبلی کے اجلاس کی، تو بھٹو کو پتہ لگتا ہے، بھٹو پرل کانٹیننٹل ڈھاکہ کے اندر ہوتا ہے، وہاں اس کو پتہ لگتا ہے. وہ اس وقت سیکٹری انفارمیشن تھے روہداد خان،
تو ان کو کہتا ہے کہ یار یہ کیا اس نے کر دیا, یا خان نے اس نے اناؤنس کر دیا ہے, تو چلو کوئی بات نہیں, اب ڈیلے کرا لیتے. اس نے کہا جی کیسے ڈیلے ہوگا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں, تھوڑے سے ہنگامے کراؤ, تھوڑی سی آنسو گیس چلاؤ, تھوڑی سی گولی چلاؤ, 4 بندے مریں گے, خود ہی ڈیٹ ڈیلے ہو جائے گی. یعنی وہ اس مائنڈ سیٹ کا تھا بھٹو. یعنی ان لوگوں نے ایک قسم کی ٹھانی ہوئی تھی کہ یار جاتا ہے تو جائے, الگ ہوتا ہے تو ہو. یعنی بٹ آئی تھنک یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ جتنا کردار بھٹو کا تھا اتنا یحییٰ خان کا بھی تھا. 100%. یحییٰ خان تو ہی واز ڈرنک, اس کو تو ہوش ہی کوئی نہیں تھی نا وہ کیا کر رہا ہے. تو بھٹو تو بہوش و حواس کے ساتھ کر رہے تھے نا. یحییٰ خان کے تو ذہن میں کبھی بھی نہیں تھا کہ میں جو ویسٹ پاکستان بچے گا اس کی حکمرانی کروں گا, اس کا میں بادشاہ یا رولر بنوں گا. بھٹو تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایسٹ علیحدہ ہو جائے, وہ چلا جائے, ویسٹ بچ جائے, میں اس کا بادشاہ بن جاؤں گا, 10-20-25 سال میں ہی رہوں گا. وہ تو ایک پلان کے تحت چل رہا تھا نا. تو یحییٰ تو بیوقوفی کے اندر چل رہا تھا. جب یہ 2 مل گئے تو 11 کا افیکٹ ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جو جنگ بھی شروع ہوئی, وہ جو ایویڈنس ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاکستان نے انیشیٹ کی. پاکستان نے دوارکا پہ حملہ کیا. جی, آپریشن سرچ لائٹ جسے کہا جاتا ہے. آپریشن سرچ لائٹ تو تھا کلین اپ کا اندر. جب اندر مکتی باہنی آپریٹ کر رہی تھی, لوکل بنگالیز جو تھے وہ اگینسٹ تھے فوج کے, جگہ جگہ ایمبوش کرتے تھے. مکتی باہنی کے 3 بریگیڈ تھے, وہ آرمڈ تھے, وہ ٹرینڈ تھے, دیور گوریلاز. وہ جاتے تھے, مارتے تھے فوجیوں کو, پولیس کو, لا انفورسمنٹ اداروں کو. تو فوج ان پہ ریٹیلیٹ کرتی تھی. تو پھر انہوں نے آپریشن سرچ لائٹ لانچ کیا, جس میں انہوں نے بہت زیادتیاں بھی کیں. دے وینٹ بیانڈ دا کال آف ڈیوٹی, جس میں بہت سارے الزامات ہیں جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے لگے, ریڈ کراس کی طرف سے لگے, اور وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور یہ ساتھ ہی انہوں نے ایئر سٹرائکس کی جو انڈین ایئر بیسز سے جو اس پاکستان کے ساتھ لگتے تھے, جو انہوں نے انیشیٹ کیے. بہت بڑی ایئر سٹرائک شروع کر دی. اور ساتھ ہی جو پاکستان نیوی تھی انہوں نے دوارکا کے اوپر حملہ کیا, جس سے ایک فل فلیج وار سٹارٹ ہو گئی. جب فل فلیج وار سٹارٹ ہو گئی تو ویسٹ کی طرف سے ایسٹ کو کوئی مدد ہی نہ دی گئی پراپر. ہمارے ایسٹ پاکستان کے اندر 1 کور تھی فوج کی, اور انڈیا نے 3 کور کے ساتھ اٹیک کیا, پلس جو مکتی باہنی کی سپورٹ تھی وہ تھی, پلس جو لوکل لوگ تھے, جو لوکل پاکستانی تھے سو کالڈ, جو بعد میں بنگلہ دیشیز بنے, وہ فوج کے ساتھ نہیں تھے. تو وہ جنگ ہارنا تو ایک انیویٹیبل بات تھی, وہ ہونا ہی ہونا تھا. بٹ سر یہاں پہ دیکھیں جو جنگ تھی وہ ہم نے, آپ کہیں گے انڈیا کے خلاف لڑی, یا وہ سول وار تھی جو ہم نے اپنے خلاف ہی لڑی؟ وہ دونوں کے خلاف ہم نے لڑی. ایک تو سامنے سے دشمن آ رہا تھا, ایک اندر سے لوگ ہمارے خلاف تھے. بیکاز آپ دیکھو نا, پچھلے آپ آخری 10 سال دیکھو وہ کیا ہوا, وہ جو چیزیں ہوئیں. ان کا جو موسٹ پاپولر لیڈر تھا اس کو آپ نے اگرتلا کیس میں اندر کیا, تو انہوں نے سڑکوں پہ جا کے رائٹس جلسے جلوس کر کے اس کو آزاد کرایا. جب 70 کا سائیکلون آیا, 3 لاکھ بندہ مر گیا, تو اس کے بعد وہ ان کو تو آپ نے ان کی کوئی مدد نہیں کی. وہ 65 کی وار کے بعد وہ رو رہے ہیں کہ جناب آپ نے سارا پیسہ جنگ پہ خرچ کر دیا جو ہمارے سے کمائی کرتے تھے. یعنی ہر چیز جو تھی وہ آپ ان کی نہیں سن رہے تھے. وہ سارا لاوا پکا ہوا تھا ان کے اندر. تو اس میں انہوں نے آپ کی کیا مدد کرنی تھی؟ ان کو تو ایک امید کی کرن نظر آ گئی. اور یاد رہے, اگر ہم جتنا ایویڈنس دیکھتے ہیں شیخ مجیب کی تقریروں کا اور ہر چیز کا, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹو ٹاپ اٹ اوور, شیخ مجیب اتنا بڑا لیڈر ان کو مل گیا کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ برستی بارش میں 10 لاکھ کا مجمع اس کو سننے کو تیار ہوتا تھا گھنٹوں. اور کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مجمع وہ پول کر لیتا تھا. اور گاندھی کا تو مجمع ہی کوئی نہیں ہوتا تھا, بیکاز وہ تو زیادہ تر رائے بیچارہ جیل کے اندر اپنی پولیٹیکل بلیفس کی وجہ سے, اس کے پاس تو کوئی کراؤڈ پولر تو تھا ہی کوئی نہیں, نہ اس کی اتنی گفتگو اچھی تھی. قائد اعظم جن کے پاس تھی بھی, لیکن اس سے بڑا مجیب کے پاس تھا, شیخ مجیب کے پاس تھا. وہ لیڈر ان کو مل گیا جو لیڈر نہیں تھا, ایک ہارڈنڈ لیڈر تھا, جس نے بچپن کے ساتھ اس مل سے, اس پروسیس سے وہ گزرا ہوا تھا. اور اس کو کوئی دولت کا شوق نہیں تھا, کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اس نے غربت دیکھی ہوئی تھی, اس نے بھوک دیکھی ہوئی تھی, اس نے فیمنس دیکھے ہوئے تھے, اس نے سائیکلونز دیکھے ہوئے تھے, اس نے ڈیوسٹیشن دیکھی ہوئی تھی, اس نے ہر دکھ اور کرب دیکھا ہوا تھا. اس کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں تھی. بھائی جو بچپن میں راشن اکٹھا کر کے بیچ کے ان کی تعلیم کے پیسے غریب اسٹوڈنٹس کے اکٹھے کرتا تھا, تو
جب اس کی قوم کی بات آئی اور جب اس کو نظر آ گیا اور اس کو یہ میں کہتا ہوں بلیسنگ ان ڈسگائز مل گئی کہ انڈیا نے حملہ کر دیا اور جنگ ہو گئی اور ہماری فوج کلیپس کر گئی، تو اس کے اوپر وہ اس راستے کے اوپر چل پڑا اور وہ ایسٹ پاکستان جو علیحدہ ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش بن گیا یا بنگلہ دیش لبریٹ ہو گیا یا بنگلہ دیش بن گیا، یا جو بھی اس کو آپ نام دے لو یا جو بھی کر سر لو. میں کنٹروورشل اگر یہاں بات کروں تو یہ سارے آپ نے مسئلے ابھی ہائی لائٹ کیے، شاید یہ اس طرح کے مسئلے تھے جو کبھی سالویبل تھے ہی نہیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے تاریخ پڑھ کے کہ شاید یہ ہمیشہ سے دو علیحدہ ملک ہی ہونے چاہیے تھے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ملک ہو سکتا تھا؟ کیونکہ یہ تھوڑی نا ایک کلونیل شرارت بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں گورے اس طریقے سے پھنسا کے گئے اس میں ایک پوری بات چیز کے بتاؤں، اندر. ہم وہ نالائق لوگ ہیں کہ جو چیز ہم سے نہیں ہو پاتی نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلطی عاصم نے کی، یہ سلمان نے کی، یہ حیدر نے کی، یہ اس نے کی، یہ اس نے کی. آپ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو دیکھ لو، 5 اسٹیٹس ہیں، 5 اکٹھی ہیں یٹ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا اپنا پرائم منسٹر ہے، اپنا اپنا نظام ہے، اپنی اپنی اکانومی ہے، اکٹھے بھی ہیں، علیحدہ بھی ہیں، سارا کچھ ایک ہے. کوئی پتہ نہیں لگتا شارجہ کب ختم ہوتا ہے، عجمان کہاں ہے، راس الخیمہ کب ہے، تو ابوظہبی کی طرف سے شروع ہوتا ہے. اور ہر چیز میں وہ اکٹھے بھی ہیں، ہر چیز میں وہ علیحدہ بھی ہیں. تو وہ اگر رہ سکتے ہیں، اب آپ یورپین یونین کی بات کرتے ہو تو وہ سارے جو اکٹھے رہنے کے بینیفٹس ہیں وہ سارے لیتے ہیں. اپنی اپنی انڈیپینڈنس بھی ہے، اپنی شناخت بھی ہے، اپنی زبان بھی ہے، کرنسی انہوں نے ایک بنائی ہے، وہ چل رہی ہے. تو یہ 2 ملک کیوں نہیں چل سکتے تھے ڈسٹنس کے اوپر؟ یہ بالکل چل سکتے تھے، یہ ایک ہو کے چل سکتے تھے. بات یہ ہے کہ اگر لیڈرشپ آپ کی، دیکھیں نا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد آپ کو ایک بھی کوئی ڈھنگ کا لیڈر ملا ہو. نو، ایوب خان واز ناٹ سپوز ٹو بی یور لیڈر، ہی واز سپوز ٹو بی یور کمانڈر ان چیف. He ended up as your leader, as the head of your country. Yahya Khan was not supposed to be your leader. He was supposed to be your commander-in-chief. He ended up as your martial administrator. اور وہ سارا کوریوگراف کر گیا ہمارا جو ہے پاکستان توڑنے کا پروسیس تھا. بھٹو کبھی پریزیڈنٹ، کبھی پرائم منسٹر، کبھی ایک کانسٹیٹیوشن، کبھی دوسرا کانسٹیٹیوشن، کبھی کیا، کبھی کس طریقے سے. پھر آپ اگلا دور دیکھ لو تو ضیاء الحق کا دور آ گیا، پھر وہ گئے تو 2-4 سال ڈیموکریسی، پھر مشرف صاحب آ گئے. تو یہاں تو وہ ساری چیزیں چلتی رہی نا، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب تو کبھی تھا ہی نہیں. یہ ایسے ہی تھا نا کہ ایک جو چیف انجینئر ہائی ویز ہے اس کو آپ نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ہیڈ لگا دیا اور کہا کہ جی سرجریز کرواؤ اور سارا کچھ ہے، اور ادھر سے ایک آپ نے ڈاکٹر اٹھایا اور اس کو جا کے آپ نے کہا کہ جی سڑکیں بنواؤ. تو وہ ٹھیک ہے، ایک جرنیل پڑھا لکھا ہوتا ہے، قابل کمپیٹنٹ ہوتا ہے، بٹ ہی از ناٹ ٹرینڈ. اس کی گرومنگ ہی نہیں ہوئی نا ملک چلانے کی. اگر وہ ہوئی ہوتی تو شاید وہ اس سے اچھی چلا لے، ایک وہ کام کر لے. دیکھو نا فوج میں جو برانچز بنی ہوئی ہیں، جو انجینئرز والے ہیں وہ آرڈیننس کا کام نہیں کرتے، جو آرڈیننس کور والے ہیں وہ سپلائز کا کام نہیں کرتے، جو انفینٹری والے ہیں وہ آرمر کا کام نہیں کرتے، جو آرمر والے ہیں وہ آرٹلری کا کام نہیں کرتے. جب ساروں کی برانچز ہیں، ڈفرینسیشن ہے، تو یہ تو پوری برانچ ہے نا، پورا ایک آرٹ ہے ملک چلانا، یہ پورا آرٹ ہے. وہ یہ سارا کچھ یہ ہمارے ہاں ہونا ہی تھا. آپ جو مرضی کر لیتے، پھر کسی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. اگر آپ دیکھو جتنا بھی ایفرٹ ہے ساتھ رہنے کا، ان آل سنسیئرٹی، تو وہ شیخ مجیب کی طرف سے آتا رہا، ایسٹ کی طرف سے آتا رہا کہ یار ہماری زبان ہے، اس کو بھی یار سن لو، اس میں بھی بڑی پیاری میٹھی زبان ہے، اس میں بھی گیت بڑے اچھے ہیں، اس کی پوئٹری بھی بڑی اچھی ہے، اس کی کتابیں بھی بڑی، اس کا لٹریچر بھی بڑا بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر. آپ نے کہا نو، اردو، علامہ اقبال، اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر. اچھا چلو کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا یار یہاں پہ 4 سیب لگیں، 1 سیب دے جاؤ، 3 تم لے جاؤ. آپ نے کہا نہیں، سارے سیب ہم لے کے جائیں گے، دیکھیں گے تمہیں کیا دینا ہے. ہر چیز آپ اس طریقے سے کرتے رہے. پھر جب وہاں پہ ناگہانی آتی تھی، جب وہاں پہ آفتیں آتی تھیں، قدرتی آفات آتی تھیں، اس وقت تو کم از کم آپ ان کی کو ہیلپ آؤٹ کرتے، کچھ کرتے. دیکھیں یہ چیز اگر آپ ایون ایگزسٹنگ پاکستان کے اندر آپ کیوں دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کے اندر وہ ایک ریزنٹمنٹ یا ایک کرب یا ایک دکھ یا ایک تکلیف ہوتی ہے، وہ جو گلے شکوے کرتے ہیں. دیکھو نا، سوئی گیس، مطلب سوئی کے اندر گیس نہیں ہے، مطلب جہاں سے نکلتی ہے،
مطلب جو کے پی کے اندر آپ کے ڈیم ہے، بڑا ڈیم ہے آپ کا وہاں پہ، تو وہاں ان کو بجلی تو پوری دو، مطلب پھر بجلی باقی جگہوں پہ لے کے جاؤ. تو جب بھی آپ کوئی زیادتی کریں گے، برابری نہیں، آپ گھر میں دیکھ لو نا اپنے، آپ گھر میں دیکھ لو. اف یو آر ناٹ فیئر اینڈ اسکیئر، اے فادر از ناٹ فیئر اینڈ اسکیئر ود ہز سنز اور ہز ڈاٹرز، تو وہاں ریزنٹمنٹ تو ہوتی ہے نا. ایک بھائی جو ہے وہ آپ کہہ دیتے ہو کہ یار دماغ ہی خراب ہے، اس کا دماغ نہیں خراب ہوتا، وہ ڈسٹربڈ ہوتا ہے، وہ اس کی برداشت سے باہر بات ہوتی ہے. اب دیکھو نا 30-40 سال 35 سال تو انہوں نے برداشت کی نا، ٹھیک ہے جی. اور مطلب آپ کوئی اور ایکٹ دیکھ لو شیخ مجیب کا، آپ کو قطعاً ایسا نہیں ملے گا کہ اس میں کوئی ریشنل بات ہو، یا کوئی اس نے زیادتی کی ہو، یا اس نے کوئی پاکستان کی ترقی یا گروتھ رکوانے کی کوشش کی ہو، یا اس نے کوئی ایسی موومنٹ چلائی ہو کہ یار بجلی کے بل مت دو، یا اس نے کہا ہو کہ جی فلانا پیسہ مت جمع کراؤ بینکوں کے اندر، گھروں میں رکھ لو، تھنگس ٹو دیٹ افیکٹ. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا. یا کوئی اس نے کہا ہوگا یہ کرو یا وہ کرو. یہ تو اب ان کا کام تھا نا کہ آگے جا کے اس کو گلے لگاتے، اس کو پیار کرتے، اس کو ساتھ ملاتے، اس کو اسٹرینتھ میں رکھتے. اب آپ دیکھو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں، اپنے اون پہ ہوئے ہیں، اپنے مسائل خود. اچھا مزے کی بات اب دیکھو، اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. وار ہوگی، ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. اب دیکھو واٹ از ایٹ ہز ہینڈس، واٹ از ایٹ ہز ہینڈس. میں نہیں کہتا، تم نہیں کہتے، ویسٹ کے اوتھینٹک ادارے کہتے ہیں کہ دیور 30,000 وار بیبیز جو پیدا ہوئے آؤٹ آف illicit wedlocks، جس کو آپ ریپ کہتے ہیں. ایسٹیمیٹس ہیں کہ 2 لاکھ ریپ ہوئے، کچھ ایسٹیمیٹس کہتے ہیں کہ 4 لاکھ ریپ ہوئے. اسپیشل سینٹرز کریٹ کیے شیخ مجیب نے کہ جہاں ریپ وکٹمز کے آفیشلی ابارشنز کیے جاتے تھے. ڈینش ڈاکٹر ایک بہت بڑا جو ماسٹر بلاسٹر ہے ابارشنز کا، وہ آیا اس سینٹر کو، اس نے ہیڈ کیا اور لیڈ کیا. مجبوری تھی نا، وہ عورتیں اس ٹروما کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی کہ ہم ایک ایسے بچے کو پیدا کریں گی جو ہماری مرضی یا خواہش نہیں ہے ان کے اندر. پھر بہت بڑی اڈاپشنز کے سیٹ اپ کریٹ کیا گیا. نیدرلینڈس غالباً اور کینیڈا، بہت سارے بچے اڈاپٹ ہو کے گئے، کیونکہ سنا ہے کہ جی وہ عورتیں جب وہ بچے پیدا کرتی تھیں، سم وڈ سے کہ ہم ان کو دیکھنا نہیں چاہتی ان بچوں کو. دیر سم جو ان بچوں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھی. تو ایک عجیب کنفیوژن تھا، سائیکولوجیکلی اینڈ مورلی دے ور ڈاؤن دوز ویمن. پھر شیخ مجیب نے کیا کیا کہ ان کی ری ہیب کے لیے ان کو اس نے ایک نیا نام دیا کوئنز کا. اس نے ان کو مورال بوسٹر کرنے کی کوشش کی کہ یہ دوبارہ مین سٹریم کے اندر آ سکیں. یار کو 2-4 ہزار تو نہیں تھی نا کہ وہ کہتے چلو خاموش ہو جاؤ، حش حش کر دو، یہ کوئی ایوارڈ تو نہیں ہے نا ہمارا، چپ کر کے یہ سائڈ پہ کہیں پڑی رہیں گی. دیور ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس. تو اس نے کہا ان کو کر کے ان کو ایلیویٹ کرو. اس نے ایون ڈاوری سسٹم انٹروڈیوس کیا کہ یار جو بندہ ان سے شادی کرے گا، جو ینگسٹر سامنے آئے گا، اس کو ایک خاطر خواہ ہم ڈاوری دیں گے. انفارچونیٹلی وہ بھی بیک فائر کر گیا اس کا، کہ وہ کیا ہوا کہ جو بندے شادی کرتے تھے ڈاوری لے کے، کرسیاں میزیں ٹیبلیں فرنیچر وغیرہ جو بھی برتن ملتے تھے گھر کے، ٹی وی وغیرہ، وہ لے کے کھا پی جاتے تھے. اور ان کو انفارچونیٹلی ان عورتوں کو پروسٹیٹیوٹس یا ہورز یا سلٹس کے طور پہ ہی پورٹرے کیا گیا، یا ان کو وہی اسٹگمیٹائز کیا گیا. تو وہ تو دے وینٹ تھرو آل دس. اب ادھر ایک نیا ملک بن گیا. جب یہ جنگ کا پروسیس ہوا اور فال آف ڈھاکہ ہو رہی ہے اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر تھا. سڑکیں ختم، ساری چیزیں. سو مچ سو کہتے ہیں کہ پی آئی اے کا جو اکاؤنٹ تھا اس میں 131 روپے تھے صرف، سارا کچھ مطلب ان کو زیرو کر کے ملا. اب شیخ مجیب کا، اب دیکھو شیخ مجیب کی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو شیخ مجیب الرحمان کو who was declared as somebody taller and as tall as Himalayas. اب اس کا ریزالو دیکھو اس ملک کا. اس کے پاس ایک قوم ہے جو اتنے بڑے ٹرومے سے گزری ہے، جس نے جنگ کی ڈیوسٹیشن دیکھی ہے، اور سارا ملک اس کا تباہ حال ہوا ہے، اس نے وہاں سے اس کو ری بلڈ کرنا ہے.
اس کے بیچ میں ہی دوبارہ فیمن آ جاتا ہے، اس کے بیچ میں ہی دوبارہ فیمن بھی آ جاتا ہے. یعنی وہ فیمن کا مقصد کی وجہ بھی ایک یہ تھی کہ ان کے جو کراپس وغیرہ تھے وہ تباہ کر کے ویسٹ پاکستان کی فورسز گئی تھیں، سارا کچھ ان کو ڈسٹروائے کر دیا تھا، ان کا سسٹم، ان کا انفراسٹرکچر، ان کی ہر ایک چیز کر دی تھی. تو ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی، دنیا ان کی مدد نہیں کر رہی تھی، کوئی ملک ان کو ایکسیپٹ کر رہے تھے، کوئی نہیں کر رہے تھے، کوئی اس پروسیس کے اندر تھے. ساتھ ہی جناب پاکستان سے 2-3 لاکھ جو تھے ان کے ریفیوجی وہ واپس آ گئے. 1 کروڑ جو بنگالی سر چھپا کے انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا. یہ جو شیخ مجیب کے ہیں 4-5 سال، 75 میں ہی واز اسیسینیٹڈ، جو 4-5 سال تھے دے ور فل آف ٹرموائلس. اب اس میں شیخ مجیب، اب یہاں پہ نا شیخ مجیب سے کچھ غلطیاں ہوئیں کہ وہ 4-5 سال اور ٹف ہو گئے. اس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کی 12 امینڈمنٹ کی، 1 پارٹی رول بنانے کی کوشش کی، کوئی انہوں نے اس میں کوئی ڈفرینٹ نظام لانے کی کوشش کی. پھر کچھ ان کے فیملی ممبرز انوالو ہو گئے جو غلط کاموں میں، میل پریکٹسز میں، پیسہ بنانے میں انوالو ہو گئے، کلیئر کٹ اس کے اندر آ گئے. شیخ مجیب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے، شیخ مجیب ان کو کنٹرول نہیں کر سکے، ان پہ قابو نہیں پا سکے ان کے اندر اس طریقے سے. تو ایک فیکشن ایسا تھا جو شیخ مجیب اور اس کے خاندان کے لیے نفرت ان کے اندر تھی، جو وہ ابھر رہی تھی، جو بڑی تیزی سے پنپی اور سامنے آئی. لیکن اس دوران شیخ مجیب نے بڑی کوشش کی کہ چیزوں کو سٹریم لائن کیا جا سکے، کہ سیدھا وہ ایک اس دھارے پہ لا سکے. اور جو ان کے اپنے بچے تھے ان میں ایک ہی تھیں جو زیادہ کمپیٹنٹ نکلیں، شیخ حسینہ جو اب پرائم منسٹر بھی ہیں بنگلہ دیش کی. وہ شیخ مجیب کی قسمت اچھی کہ وہ گئی ہوئی تھیں باہر، شی واز ان جرمنی اپنی بہن کے ساتھ. تو ایک صبح 75 میں پورے پلان کے ساتھ 3-4-5 فوج کے دستے نکلے. They went to different places and they killed all his family members and relatives. وہ ساروں کو انہوں نے، عورتوں بچوں کو سب کو مار دیا، بالکل کمپلیٹلی ان کو ختم کر دیا اور ان کو کہانی ان کی اینڈ کر دی. یہ دونوں بہنیں جو تھیں جرمنی سے آنے سے انکاری ہو گئی. ظاہر ہے جو اتنے ہاسٹائل حالات تھے یہ نہیں آئیں، یہ وہیں پہ رہ گئیں. آئی تھنک ان کے پرسنل ریزیڈنس میں 35 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. جی، اور ان کا ریزیڈنس کو سیل کر دیا. یہ کوئی 10 سال بعد واپس آئی ہیں. جب یہ بات 10 سال بعد واپس آئی ہیں تو واپس آ کے انہوں نے پھر بڑی ملک سے پرمیشن لی ہے کہ ہمارا گھر کھولا جائے، اور وہاں سے انہوں نے پھر وہ کتاب بڑی مشکل سے، وہ میموائرز شیخ مجیب لکھا کرتے تھے اپنے روزمرہ کے یا ہفتہ وار، وہ ایکوائر کیے اور ان کو پھر ٹیبولیٹ کر کے انہوں نے وہ کتاب چھاپی. ان کو مارنے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ ان کی اپنی فوج کا، فوج کے کچھ فیکشنز تھے. بلکہ آئی تھنک اس ٹائم وہاں پہ جس طرح یہاں ضیاء الحق صاحب تھے، ادھر ضیاء الرحمان صاحب تھے. ڈیفینیٹلی ہی واز انوالوڈ. بعد میں وہ بھی آئے، حکومت میں رہے اور اس طریقے سے ان کے سلسلے چلتے رہے. لیکن جو آج جو ہمارا موضوع بحث ہے یا جو آج ہم نے چیز دیکھی ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کی ذات دیکھی ہے. آئی تھنک ہی ول بی ریممبرڈ ان گولڈن ورڈس vis-a-vis the Bengalis are concerned, the Bengalis of the subcontinent are concerned. although جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹر ہاف میں تھوڑا یہ ایشو تھا، جس طرح ان کے جو بھائی ہیں شیخ نذیر، ان پہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ اسمگلنگ کا سارا کاروبار وہ کرتے تھے. ان کے بیٹے شیخ کمال پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ ذرا غنڈہ گردی ٹائپ اور کسی بینک رابری میں انوالو تھے، وہاں کو گولی بھی لگی اور اس طرح کی چیز. آئی تھنک وہ جو شیخ مجیب کی ذات کے اندر جو ایک کائنڈ انسان تھا، وہ جب بنگلہ دیش بن گیا تو وہ حاوی آ گیا ان کے اوپر، تو یہ اپنے ریلیٹیوز کو نہیں روک سکے. حالانکہ ہم ان کی طبیعت کا پہلو دیکھتے ہیں کہ جو بندہ ان کو صدقہ خیرات یا چندہ نہیں دیتا تھا تو اس کے گھر پہ پتھراؤ کرتے تھے جا کے. لیکن یہ جو اپنے قریبی لوگ تھے، جو عزیز و اقربا تھے، لوڈ ونس تھے، وہ جب ان میل پریکٹسز میں گئے تو یہ واقعتاً ان کو نہیں روک سکے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی جو بدنامی تھی، اگر برا نام جو کمایا انہوں نے اور
اور جو اتنی ill will کریٹ ہوئی کہ وہ عمل کرنا پڑا کہ ان کو اسیسینیٹ کرنے کا اور ساروں کو انہیلیٹ کرنے کا. It was all because of his relatives. It's not because of him, because he was trying his best. He was trying his utmost کہ جی ملک جو ہے اس دھاروں سے نکل ہے, کیونکہ جو ہی بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی نیچرل کلیمٹیز اور وہ مسائل, کیونکہ آپ دیکھیں نا 2-3 سال تو جنگ اور اس کے جو مسائل تھے ان سے نہیں نکل سکے, ان سے نکل رہے تھے تو فیمن آ گیا. اس طریقے سے they were real tough times for him. جی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی کافی ایک بھٹو صاحب اور ان میں نا کچھ مجھے پیرللز نظر آتے ہیں. جی مماثلت ہے. اور انہوں نے جس طرح پچھلی بھٹو والی پوڈ کاسٹ میں آپ نے بتایا تھا کہ بھٹو صاحب نے FSF تیار کی تھی, ایک پیراملٹری فورس. انہوں نے بھی ایک بنائی فورس, انہوں نے بھی بنائی, مگر ان کی بہت ہی زیادہ طاقتور ہو گئی تھی ٹو دا پوائنٹ کہ وہ بنگلہ دیش کی ملٹری کو رائیول کرنا شروع ہو گئی تھی ان ٹرمز آف جو انفنٹری اور ٹروپس اور سارے ان کے پاس تھے. سر جو بھٹو صاحب نے FSF بنائی تھی فیڈرل سیکورٹی فورس, تو بھٹو صاحب نے بھی اس کے لیے APCs اور اس طرح کی گاڑیاں مانگی تھی جو ان کو نہیں ملی. اگر وہ لے لیتے اور وہ کر لیتے تو الٹیمیٹلی وہی تھا کہ انہوں نے ایک فورس کریٹ اپنا کرنے کا ارادہ تھا. عزائم ان کے بھی کچھ اسی قسم کے تھے. ایک سر میرا جو سوال یہاں بنتا ہے, آپ نے اتنی یعنی خوفناک جس طریقے سے چیزیں بتائیں جو 71 کی جنگ کے اندر ہماری انفارچونیٹلی اپنے لوگوں نے جا کے وہاں پہ اٹراسٹیز کمٹ کی, ایک یعنی کہ میں سمجھتا ہوں یہ کالا داغ ہے پاکستان کے چہرے پہ اور یہ رہے گا. پہلی چیز تو جس طرح اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایون جب یہ ہو رہا تھا تو یحییٰ خان نے بڑی خوفناک بات کی کہ ہم ان کی نسل بدل دیں گے, اور پھر پہلے ہم نے ایوب خان کی بات کی جس طریقے سے اس نے بنگالیوں کے بارے میں جو چیزیں لکھی تھیں اپنی کتاب میں. ملک بنا تھا مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے, مسلمانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ بھی مسلمان ہی تھے سارے, 80% پاپولیشن مسلمان تھی. تو پھر اس طرح کی نفرت اور اس طرح کا کہ سرکمسٹانسز کیوں کریٹ ہوئے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف ہی اتنی خوفناک قسم کی اٹراسٹیز کمٹ کر دیں؟ حیدر, یہ غرور اور تکبر جو ہوتا ہے نا, کہتے ہیں جی غرور اور تکبر اللہ کی چادر ہے, یعنی غرور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے. جب انسانوں میں غرور آ جائے نا, اپنے شکل کی وجہ سے, اپنے رنگ کی وجہ سے, اپنی نسل کی وجہ سے, اپنی بلڈ لائن کی وجہ سے, تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لا علمی دین کی, کم پڑھے لکھے ہونا اور جاہل ہونا, یہ جو اس طرح کی گفتگو ہم ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ایوب خان کے ساتھ اور یحییٰ کے ساتھ ہے, اور اس کے نتائج آپ نے دیکھ لیے کہ ہم نے اپنا آدھا ملک کھو دیا, اپنی کتنی بڑی ہزیمت سے ہمیں گزرنا پڑا, کتنی بڑی توہین ہوئی, ہمیں 90,000 POWs بنے. کس طرح پھر کچھ سالوں کے ایفرٹ سے بھٹو صاحب نے جا کے ان کو ریلیز کرایا, اور ہم خود کتنے بڑے ری ہیب کے پروسیس سے گزرے. تو وہ سارا کچھ ہم نے پھر ارن کیا, اور اپنے لیے ایک انسلٹ ہمیشہ کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم. کہتے ہیں ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے کسی بھی ملک کو جو ہوئی, اور میرا نہیں خیال کہ آنے والے ماہ سال میں کبھی اتنی بڑی ڈیفیٹ کسی کو اس طریقے سے ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان میں سے رسپانسبلٹی ہے کہ شاید اس کی کوئی ریپریشن یا ایٹ لیسٹ کوئی اس کو اکنالج کیا جائے؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا بھٹو والی پوڈ کاسٹ میں کہ وہ عبدالرحمان کمیشن ایک بنی تھی. دیکھو ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم احتساب نہیں کرتے, ہمارے یہاں جزا و سزا کا عمل کوئی نہیں ہے. ابھی تک وہ جو مشرف صاحب نے کیا وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہو سکا, اب جو آج کل ہو رہا ہے وہ اکاؤنٹ فار نہیں ہو سکا. مطلب آپ سب سے بڑی مثال دیکھ لیں پاکستان کے اندر کہ ایک حق میں وقت نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ سب لوگ مجرم ہیں, ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے, سب پہ کیسز ہو گئے, ٹرائل شروع ہو گیا, ایویڈنس آ گیا, فرد جرم عائد ہونی شروع ہو گئی, کچھ کو سزا ہو گئی, کچھ جیلوں میں چلے گئے. پھر ایک حق میں وقت آئے, انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ سب انوسینٹ ہیں, یہ نیب کا قانون ہی غلط ہے, قانون امینڈ ہو گیا, وہ سب رہا ہو گئے, وہ سب معزز بن گئے, سارے کیسز ڈراپ ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. میرا خیال ہے کچھ کروڑوں اربوں خرچ ہوئے تھے ان کو پکڑنے دکڑنے میں, پھر کروڑوں اربوں لگے ان کو کلیئر کرنے میں. اب پھر ایک حق میں وقت آئے, چاہے وہ جوڈیشری کے حق میں وقت تھے, چاہے وہ بیوروکریسی کے تھے, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ کے تھے, چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی,
وہ آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو قانونی غلط تھا, تو دوبارہ کیسز بحال ہو گئے. اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں, تمام ٹرائل کورٹس میں نیب کی کیسز واپس ریسٹور ہو رہے ہیں, نیب آفسز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, عدالتوں میں عملہ جا رہا ہے, ٹرک لوڈز آف ڈاکومنٹس آ رہے ہیں, دوبارہ یہ کیسز ہو رہے ہیں. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ود ان 30 days ٹائم ہوتا ہے. اگر تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے, 3 اکتوبر کو اس کا فیصلہ ہو گیا اور یہ اڑ گیا, تو پھر یہ کیس ہی اڑ جائے گا, یعنی یہ کیس ہی غلط ہے, یہ کیس ہو ہی نہیں سکتا تھا, تو پھر یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اور اگر یہ یعنی وہ پہلے والا سٹینڈ کرے گا, یعنی آرڈیننس سٹینڈ کرے گا, یہ سارے دے آل سٹینڈ ایکویٹڈ اینڈ ختم, تو پھر یہ دوبارہ بند ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر وہ نہیں بھی ہوگا تو کوئی کورٹ کو موو کرے گا, کورٹ سٹے دے دے گی, تو پھر یہ کیسز ختم ہو جائیں گے. یعنی ہم اسی چیز کو کرتے رہیں گے کہ جی یہ ہے یا یہ نہیں ہے, یہ ہے, لیکن سزا کسی کو نہیں ہونی, اندر کسی نے نہیں ہونا, ریکوری کسی نے نہیں دینی. یہ پاکستان کا ڈائلما ہے, ہم اس سے روز گزریں گے اور یہ ہوتا رہے گا. بالکل, اللہ بہتری کرے. مجیب الرحمان صاحب کی کافی فیسنیٹنگ لائف تھی, انفارچونیٹلی بڑا ٹریجک اینڈ تھا ان کا. بے شک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاریخ مجیب الرحمان صاحب کو کیسے یاد رکھے؟ ہی ول بی ریممبرڈ ایز اے ٹاورنگ لیڈر, ہی ول بی ریسپیکٹڈ. بنگلہ دیش کے اندر ان کی بہت عزت, بڑا پیار ہے, اور ہی ول بی لوڈ. ان کی وہ کتابیں لکھی جائیں گی, ان کی وہ فلمیں بنیں گی, ان کی وہ ڈاکومنٹریز بنیں گی. اور پاکستان میں, ہماری سائڈ آف پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں میرا کس یہ طرح خیال ہے کہ چاہیے؟ ہمیں ایک اچھی اپروچ کے ساتھ کو دیکھنا چاہیے, ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. صرف چونکہ بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا, چونکہ وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا ہے, اس وجہ سے ہمیں ان کو صرف بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں محرکات دیکھنے چاہیے کہ کیوں وہ علیحدہ ہوئے, ہمارے سے کیا غلطیاں ہوئیں, ہم ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم صرف یہ کہیں گے کہ مجیب الرحمان غلط تھے, بنگالیز غلط تھے, تو ہم کبھی نہیں دیکھیں گے کہ آج اگر وہ ہم غلطیاں دوبارہ تو نہیں دہرا رہے, آج ہم ویسی حرکتیں تو نہیں کر رہے, آج ہم اسی طریقے سے کہیں کہ لیڈروں پہ ظلم و ستم تو نہیں کر رہے, آج ہم ویسے ہی کہیں اپنے ملک میں کسی قوم کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. بیکاز جو عقلمند ہوتے ہیں وہ ہسٹری سے, وہ تاریخ سے سیکھتے ہیں, ان واقعات سے سبق لیتے ہیں. تو یہ اب ہمارے اوپر ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طریقے سے بنگلہ دیش کی کریشن کو دیکھیں, کس طریقے سے مجیب الرحمان کے رول کو دیکھیں, اور اس سے کیا ہم سبق حاصل کریں. بالکل, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے مسلمان بھائی تھے وہ, ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور طارق صاحب, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. پریز آل مائن. اور انشاءاللہ آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. حافظ.